الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وقال الله تبارك وتعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين وقال الله تبارك وتعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حكيم عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر
يعلمون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج وإلا فعليكم بالصوم فإنه له وجاء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زور سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لو. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، پردے میں بیٹھ کر سننے والی عزیز بہنوں اور ماں، اس وقت آپ حضرات کے سامنے قرآن عزیز کی چند آیات شریفہ اور اللہ کے آخری نبی تاجدار مدینہ سبز گنبد کے مکین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک حدیث کا سہارا لیا. اللہ ہم سب کو دھیان سے سننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ عمل کی توفیق بخشے. اللہ دوسروں تک پہنچانے کا درد ہمارے دلوں میں نصیب فرمائے. بزرگان محترم، دنیا میں دو قسم کے انسان آباد ہیں. ایک وہ انسان ہے جو صرف دیکھنے والی اور ظاہر ہونے والی اور نظر آنے والی چیزوں ہی پر ایمان رکھتے ہیں. ان کو آپ یہ کہو کہ مرنے کے بعد قبر کی زندگی برزخ کی زندگی کہی جاتی ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالی شانہ جو اس دنیا کا خالق اور مالک ہے، ایک بہت بڑا دھماکہ لائیں گے دنیا میں، جس کو قیامت کا زلزلہ اور دھرتیکمب کہا جاتا ہے. وہ لا کر زمین پر جتنے مکانات ہیں پوری دنیا میں ان سب کا مسلمانوں کی وارا کر دیں گے. پہاڑوں کو روئی کے دھنیوں کی طرح اڑا دیں گے. سمندروں کو سما کر دیں گے. آسمان اور زمین میں ایک بھی مخلوق باقی نہیں رہے. ہر آسمان اور زمین میں چاہے سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہو، سب یہ فانی ہے. ایک وقت کے لیے بنایا گیا ہے. اس کی مدت پوری ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کے پھینک دے گا. جیسے جس منڈپ میں بیٹھا ہوں، یہ ایک چھوٹا سا منڈپ ہے، یہ ایک مدت کے لیے بنایا گیا ہے. جس کا منڈپ ہے یہ نوجوان چنکاریا کے مسلم نوجوان کی کمیٹی نے اس کو کرائے پر لیا. جب بیان پورا ہو جائے گا تو اس کی مدت پوری ہو جائے گی. اور جہاں اس کی مدت پوری ہو گئی کہ منڈپ اور شامیانہ منڈپ والا اٹھا کے نہیں جائے گا. بھائی زور سے بولو، میں سے اٹھائے گا کہ نہیں اٹھائے گا؟ اٹھا لے گا. ایسے ہی یہ آسمان کا منڈپ ہے، شامیانہ ہے، پنڈال ہے. ایک مدت تک کے لیے اللہ نے اس کو بنایا ہے. اور جب اس کی مدت پوری ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس پنڈال کو اٹھا کے پھینک دیں گے.
اور یہ پنڈال اور شامیانہ اور منڈپ کب ٹوٹے گا؟ جب پہلا جھٹکا آئے گا دنیا کے لیے، پورا پہلا جھٹکا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ یہ بڑا جھٹکا جو آئے گا پہلا، وہ لوگوں کی آنکھیں اور دلوں کو بھی پھاڑ دے گا۔ مسلمانوں، ابھی ہم لوگوں نے وہ دنیا کے زلزلے اور دھرتی کم نہیں دیکھے، اور آمین کہو، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آپ ذرا کچھ بوجھ جاؤ، گجرات ہی کا علاقہ ہے۔ ابھی کچھ بوجھ کے لوگ آئے تھے میرے پاس پچھلے 2 مہینے پہلے، وہ مجھے وہاں لے گئے تھے مدھیہ پردیش، ان کا کاروبار ہے کچھ بوجھ کے لوگوں کا۔ تو مسلمانوں، ان کا وہاں کاروبار ہے، وہ مجھے سنا رہے تھے کہ مولانا کچھ بوجھ میں جو 2001 میں دھرتی کم اور زلزلہ ہوا، آپ جو پوچھنا ہو پوچھو، ہمارے پاس سارا ریکارڈ ہے، مگر آپ یہ مت پوچھنا کہ وہ دھرتی کم کی آواز کیسی تھی۔ ابھی بھی اللہ کی قسم کہا، وہ کہنے لگے کہ ابھی بھی جب کوئی پوچھتا ہے اور رات کو بستر پر خیال آ جاتا ہے کہ وہ 2001 میں جو کچھ اور بھوج میں دھرتی کم ہوا تھا، اس کی آواز کیسی آتی مولانا، فجر تک ہم کو نیند نہیں آئی۔ یہ بات انہوں نے مجھے چھندواڑا میں کہی جب وہ مجھے MP میں لے گئے، کچھ بوجھ کے رہنے والے۔ مولانا آپ جو پوچھنا ہو پوچھو۔ انہوں نے کہا کہ صرف کچھ بوجھ کے زلزلے میں 2200 مسلمان شہید ہوئے تھے، 2200، اور ہزاروں کی تعداد میں دنیا کے دوسرے لوگ مرے۔ عذاب آتا ہے اللہ کا تو عام آتا ہے۔ تو مسلمانوں، دنیا ٹوٹنے پر آئے گی تو پہلا دھرتی کم ہوگا، اور وہ اتنا خطرناک ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آمین کہو مسلمانوں، ہم جب قبروں میں ہو تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور پھر دوسرا ویسل بجے گا، دوسرا جھٹکا آئے گا واپس، اور وہ ویسل ہوگا مسلمانوں، وہ اتنا خطرناک ہوگا کہ وہ مردوں کو سب کو دوبارہ قبروں سے زندہ کرے گا، 1 سیکنڈ میں، دوسرا سیکنڈ نہیں ہوگا۔ زور سے بولو بے شک، یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں ایک بھی بے شک بولنے میں باقی نہیں رہنا چاہیے، تاکہ آپ کا ایمان دیکھوں کہ اللہ کے ساتھ آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ اور ماں بہنیں بھی اپنی اپنی جگہ بیٹھ کر بولے بے شک، بولو اس اللہ کے پاس دوبارہ زندہ کرنے کی طاقت ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ۔ قرآن پاک میں ہے کہ دنیا میں 2 قسم کے انسان ہیں۔ ایک وہ انسان ہے جو دیکھنے والی چیزوں پر ایمان رکھتا ہے، قبر پر، برزخ پر، قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے پر اس کا ایمان نہیں۔ یہ ناستک لوگ کہلاتے ہیں، ناستک، جو خدا کا بھی انکار کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہیں مشرک جو خدا کو تو مانتے ہیں مگر اللہ کے ساتھ جھاڑ کو، سورج کو، ستاروں کو، پرندوں کو، خدا جانے جس کو چاہے وہ پوجتے پاتے ہیں۔ یہ قرآن کی زبان نہیں، یہ لوگ مشرک کہلاتے ہیں، اور جو خدا ہی کا انکار کرتا ہے یہ ناستک کہلاتا ہے۔ پھر چاہے اس کے بعد یہودی ہو یا عیسائی، یہ بھی انہی کی جماعت میں کہلائیں گے۔ یہ اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یہودی اور عیسائی، قیامت کے دن پر بھی ایمان ہے، مگر یہ لوگ جہنم میں کیوں جائیں گے؟ اس کی دوسری وجہ، قرآن حدیث میں اس کا بیان آیا ہے کہ یہ لوگ قرآن کو اللہ کی آخری کتاب نہیں مانتے۔ سب مل کر بولنا پڑے گا بھائی، سب مل کر بولو، یہودی اور عیسائی قرآن پاک کو اللہ کی آخری کتاب نہیں مانتے، اس لیے وہ جہنم میں جائیں۔ اور دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری اور سارے نبیوں کا سردار نہیں مانتے، اس لیے جہنم۔ لہذا الکفر ملت واحدہ، ناستک ہو یا مشرک ہو، یہودی ہو یا عیسائی ہو، سکھ ہو یا کوئی ہو، یہ سب ایک ہی لڑی کے لوگ۔ ان میں ایک بچ گیا اور وہ ایمان والا۔ اللہ ہمیں دوبارہ زندہ ہونے پر آمین کا اور زور سے سچا اور پکا یقین نصیب فرما۔ مگر آج کل مسلمانوں میں بھی تھوڑا یہ ایمان تھوڑا کمزور ہوتا جا رہا ہے،
سمجھ رہے؟ لوگوں کے اس وقت جو حالات نظر آتے ہیں، گاؤں گاؤں شہر شہر ہیں، نمازوں میں سستیاں، رمضان المبارک میں جگار اور جوا کھیلنا، پیپروں میں پڑھا نہیں گزشتہ سال آخری اشرے میں، ادھر لوگوں اشار تراویح پڑھ رہے اور بعض گاؤں میں واپی سے لے کر چھاپی تک کوئی ضلع خالی نہیں جہاں مسلمان رمضان میں جگار کھیلتے نہ پکڑا. چاہے وہ 1% ہے، گاؤں کے یا شہر کے 5-10 آدمی، مگر ہے جب رمضان میں وہ جگار کھیلتے ہیں تو 11 مہینوں میں وہ کتنا جگار کھیلتے ہیں. ابھی جو لوگوں کے حالات ہیں مسلمانوں کے، اس سے لگتا ہے کہ مسلمانوں میں بھی ایک بڑا طبقہ جانتا ہے کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا، مگر اندر سے یقین کمزور ہے اور وہ یوں سمجھتے ہیں کہ جو کھانا ہے کھا لو، جو پینا ہے پی لو، چاہے حلال حق و حرام. زمینوں کے بھاؤ بڑھ گئے تو بھائی کی زمینیں کھا رہے اور خاص کر بہنوں کی زمینیں ہڑپ کر جا رہے. بہنوں کی زمین یا فورین میں رشتے دار ہیں، ان کی ایفیڈیوٹ کراتے ہیں کہ اس کو تو مرنے کو 56 سال ہو گئے، بیچارہ زندہ ہے، اس کو مروا رہا. روز پیپروں میں 2-4 دن بھی ہوتے کہ ایک قصہ تھا، 2-4 دن میں ایک قصہ تھا. گجرات متر میں نہ ہو تو سماچار میں ملے گا، سماچار میں نہ تو سندیش میں ہوگا، دیویہ بھاسکر میں ہوگا، کوئی نہ کوئی اخبار میں ہندی پیپروں میں ہوگا، روز ملتا، روز 2-4 دن میں خبر آئی جاتی ہے. اور پھر اخبار میں پڑھتے ہیں کہ گاؤں کے تلاٹی سے لے کر گاندھی نگر تک 11 سے لے کر 15 آدمی جیل میں. آپ کی جو حق کی ہے وہ زمین کھاؤ، جس کا اللہ نے حق تقسیم کر دیا ہے، سگی بہن کا حق، سگے بھائیوں کا حق، رشتے داروں کا حق، جو جن کی زمین ہے، جس کی مالکی ہے، مجھے اور آپ کو ایک پائی اس میں سے کھانے کی اجازت نہیں. آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر ہو نا مسلمانوں، ڈھونڈ ڈھونڈ کر آدمی اس کو پہنچا دیتا ہے. میرا باپ دادا کا وطن دیوا گاؤں نہیں ہے، میرا ننیال ہے دیوا، مگر میری پیدائش دیوا میں ہوئی. والد صاحب یہیں پڑھانے آئے تھے ڈھابیل سے فارغ ہو کر. میرا اصل ننیال ادھر پورب کی طرف انکلیشور سے گڈھال انعام گاؤں ہے، نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ اس سے اوپر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے ٹیکریوں پر، نوا گاؤں. یہ میرا باپ دادا کا وطن. میری پیدائش دیوا میں ہوئی. میری امی جان اور والدہ جو ہے دیوا کی. والد صاحب یہی پڑھانے آئے، یہی شادی ہوئی، یہی انتقال ہو گیا. ایک دن ایک کاٹھیاواری میرا نمبر لے کر آیا کہیں سے، اس نے مجھے فون کیا، کوئی کاٹھیاواری ہندو نے. اس نے مجھے پوچھا کہ تمہیں کئی ہیلو سر. میں نے کہا یہ کون سی بھاشا بول رہا ہے؟ میں سمجھ گیا کہ یہ پوچھ رہا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو. میں نے کہا میں سورت میں ہوں. تو کہا ہوں پر سورت میں جاؤں چھو. وہ آیا میں جہاں تھا، اور میرے دادا کے بھائی، میرے سگے دادا، ان کے بھائی تھے، ان کی زمین کی نقل لے کر آیا ہوں نواگاؤں سے. کسی نے کہا ہوگا، وہ نواگاؤں والے نے یوں کہا کہ یہ تو مولانا خلیل کی زمین ہے. 7-12 کی نقل لے کر آیا. میں نے میری خود کی زمین آج تک نہیں دیکھی مسلمان. میں کسی شادی میں نکاح پڑھانے چلا گیا اپنے وطن، یا کسی جنازے میں چلا گیا، باقی مجھے وقت نہیں ملتا ہے. تو میں نے پھر اس کے سارے کاغذات دیکھے اور میں نے ریکارڈ نکلوایا معاملتدار آفس میں سے. تو مسلمانوں اصل کاپی نکلی تو وہ تو میرے دادا کے سگے بھائی کی زمین نکلی. تو میرے دادا کے بھائی یعنی میرے والد صاحب کے چچا ابراہیم امین ساؤتھ افریقہ میں ڈربن پوائنٹ پر رہتے تھے. دونوں بھائی جوانی میں چلے گئے. دادی اماں دادا کی ماں بیمار تھی تو میرے دادا سگے دادا واپس پانی کے جہاز سے انڈیا چلے آئے. اب یہ 2 ہی بھائی تھے، کوئی بہن نہیں تھی، پیدا ہی نہیں ہوئی تھی کوئی بہن. تو 2 بھائی میں حصہ تقسیم ہو گیا. انہوں نے دادا نے
وراثتی نامے میں لکھا ہے گجراتی کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے میرے بھائی اس کی کھیتی کریں گے اور ہم اس کی اولادیں کھاتی رہیں گے اور کھیتی ہماری رہے گی، ایسا لکھا اندر ول نامہ۔ دادا کا انتقال ہو گیا تو پھر میرے والد بڑے تھے مولانا اعظم صاحب، تو ان کے نام پر چڑھ گئے۔ اب میرے والد مولانا اعظم صاحب کا انتقال ہو گیا تو پھر میں نے وہ پورا اصل ریکارڈ نکالا تو وہ میرے نام پر آیا، مگر اس میں لکھا تھا یہ زمین ابراہیم امین کی ہے دربن پوائنٹ میں۔ مسلمانوں میں پہلی بار جب ساؤتھ افریقہ گیا تو مجھے معلوم نہیں، میں نے تو ان کو دیکھا بھی نہیں، بچپن میں کبھی آئے تھے تو تھوڑی سی شکل یاد ہے۔ اب ان کا انتقال ہو گیا، ان کی اولادوں کی شادیاں ہو گئی، کوئی جونسبرگ میں، کوئی کہاں ہے، ان کی بیٹیاں کہاں ہیں، مجھے کچھ خبر نہیں۔ میں ایک شادی میں تھا دربن میں کھول میں، تو وہاں میں نے اعلان کروایا، یہاں سے وہ نقل لے کر گیا 35 بیگھہ زمین مسلمانوں، اور کہاں ہے معلوم ہے؟ پیپسی کمپنی ہے بہت بڑی وہاں نوگاؤں میں، اس کے بالکل بغل میں یہ زمین تھی۔ میں نے اعلان کروایا کہ میں میرے یہ چچا زاد بھائیوں کی تلاش میں ہوں، کوئی آدمی کو یہ سب کے نام پڑھے، میں نے بیان میں نے کہا مجھے میرے ساتھ ایک نیکی کا معاملہ کرو، میں ڈھونڈ رہا ہوں، کوئی کسی کو میں جہاں ٹھہرا ہوں ان کو بھی خبر نہیں، کوئی آدمی مجھے اس کا نام بتلا دے کہاں رہتے ہیں۔ تو بیان کے بعد ایک آدمی ملا، انہوں نے کہا کہ میں سب کو جانتا ہوں اور کہاں رہتے ہیں وہ بھی معلوم ہے، البتہ یہ معلوم نہیں کہ ان کا نمبر کیا ہے، مگر آپ کہاں ٹھہرے ہیں وہ نمبر دے دو۔ بس دوسرے دن فون آ گیا، میں جہاں کا اس سے 15-20 کلومیٹر پر یعقوب امین رہتے تھے، میرے چچا زاد بھائی، میرے والد صاحب کے چچا زاد، یعنی میرے چچا ہوئے۔ میں نے ان کو جا کے ریکارڈ دیا کہ آپ کی 35 بیگھہ زمین ہے، آپ کو معلوم ہے؟ کہا نہیں معلوم، وہ تو بہت بڑے ویپاری لوگ ہیں وہاں افریقہ میں، انہوں نے کہا ہم کو کچھ خبر نہیں۔ کہا تو والد صاحب نے بھائی لوگ غریب تھے تو استعمال کرنے کے لیے دیا ہو یا دے بھی دیا ہو تو کوئی حرج نہیں، ان کے پاس رہے تو بھی ہم کو کوئی حرج نہیں۔ میں نے کہا نہیں آپ کی امانت ہے، اور ابھی یہ میرے نام پر چلی اور یہ تیسرا پیش آیا تو معلوم ہوا کہ میرے نام پر آپ کی زمین ہے۔ میں کہا ایک کام کرو، آپ لوگوں نے انڈیا دیکھا بھی نہیں، سب رشتے داروں سے ملاقات بھی ہو جائے گی اور یہ تمہارا کام بھی ہو جائے گا۔ وہ تو نہ ہی کہہ رہے تھے کہ ہم آئیں گے مگر زمین کے لیے نہیں آئے۔ میں نے کہا نہیں آپ تو جاؤ، دونوں باپ بیٹے آئے، اسٹینڈر میں رہتے ہیں، اور میں ان کو لے گیا، ان کی زمین ان کے حوالے کریں۔ مسلمانوں انہوں نے انڈیا دیکھا بھی نہیں اور میرے ہی نام پر تھی، اگر میں چاہتا تو اس کو بیچ کر روزانہ دیسی مرغی کے سموسے بنا کر دیسی گھی میں تل کے کھا سکتا۔ بھائی سب مل کر بولو، ان کو پتا چلتا؟ نہ نہیں پتا چلتا، بالکل نہیں، ان کو تو خبر بھی نہیں، مگر میں نے ان کے حوالے کر دیا اور پھر انہوں نے واپس حوالے کر دی، یہ گھر والے کھائیں گے کھیتی کرنے کو، بتا تمہاری اولادوں کو بھی بتلانا۔ مسلمانوں اللہ کا ڈر رکھنا چاہیے، آدمی اللہ سے ڈرنا چاہیے، کسی کی زمین کھا کر کہاں جاؤ گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث میں ہے ایک بارش کے برابر، اگر کسی کی زمین دبائیے، چاہے رشتے دار ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، غیر مسلم کی بھی اتنی بھی زمین دبائی ہوگی تو ساتوں زمین کا وزن اللہ تعالیٰ اس کے کندھے پر ڈالیں گے کہ اس کو اٹھا، تجھے چاہیے تھا نہیں، یہ ساری زمین نہیں۔ اعاذنا اللہ من، اللہ ہماری حفاظت کرتا۔ آج کتنے کیس آ رہے مسلمانوں کے حالات سے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو ڈر ہی نہیں، لوگ ایسا سمجھتے ہیں جیسے یہی رہنے والے ہیں، اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا۔ قیامت کی نشانیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں 2 بیماریاں پیدا ہو جائیں گی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کس بنیاد پر؟ کہ دنیا میں تعداد بہت زیادہ ہوگی مسلمانوں کی، مگر ان کی قیمت دنیا کی دوسری قوموں کے سامنے اللہ تعالیٰ ایسی کر دے گا جیسے دریا پر کچرا بہتا ہے اور پانی اس کو بہا کے لے جاتا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں، ایسے مسلمانوں کی قیمت ہو جائے۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کس بنیاد پر ایسا ہوگا؟ آخر وہ کلمہ پڑھتے ہیں، قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں، قرآن کو اللہ کی آخری کتاب مانتے ہیں۔ فرمایا کہ ان میں 2 بیماریاں گھس جائے گی یہاں تک کہ وہ نہیں نکلے گی، یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ فرمایا وہ کیا ہوگا؟ فرمایا دنیا کی لالچ، اور اتنی زیادہ لالچ ہوگی کہ وہ اللہ کا ڈر بھی بھول جائے گا۔
ایک اور نمبر 2 پر فرمایا موت سے بالکل ڈر ہی نہیں ہوگا ان کے دل. لوگ اس طرح حرام مال کھاتے ہیں اور بولتے جاتے ہیں کہ جم بدھنو تھے سے معروف ہے تھوا دو، مگر مسلمانوں خبر پڑے گی ایک جھٹکا تو دیکھنا خبر کا، ایک جھٹکا. اللہ تعالیٰ ہماری قبر کے ضبطے سے بھی حفاظت کرتا ہے. ارے دوسرے سے مال کھانے کی ضرورت کیا؟ اللہ تعالیٰ اس سے 10 گنا نہیں 100 گنا مسلمان مجھے اور آپ کو دینے کی طاقت رکھتا ہے. بولو میں رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا حلال روزی کھانے کے بعد جو نیک اعمال ہوں گے، چاہے نماز روزہ زکات حج، اس کے بعد ہی قبول ہوگا. قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من الطیبات، حلال اور پاکیزہ روزی کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل. یہ بات مجھے مولانا ابراہیم صاحب دیولا دامت برکاتہم نے جب میں سہارنپور پڑھتا تھا یو پی میں، تو ہم لوگ چھٹیوں میں نظام الدین آتے تھے، تو ہم یہ بزرگوں کی خدمت میں رہتے. ابھی تو مجھے یاد ہے مولانا نے اپنے کمرے میں بٹھا کر چائے پلائی تھی اور مجھے کہا تھا کہ مول صاحب لوگوں میں تقریر کرو تو یہ بات خاص کرو کہ جتنے اعمال کرنا ہو کرو پیٹ بھر کر، مگر جو روزی حلال نہیں ہوگی تو سب بیکار ہو جائے. اور نقطہ بتلایا مجھے پڑھنے کے زمانے میں، میں سہارنپور سے یہاں چھٹیوں میں آتا تھا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پہلے فرما رہے نیک عمل کرو، اور آگے پہلے کہا پاکیزہ روزی کھاؤ، اور اس کے بعد عمل کا ذکر ہے وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور فرمایا اس کے بعد نیک عمل کرو. گویا قرآن کی آیت کا مطلب یہ ہوا جو حلال روزی کھا کر اعمال کرے گا، بولو زور سے بے شک اللہ اسی کے اعمال کو قبول کرے. کتنی اونچی بات قرآن پاک نے بتلائی. بہرحال مسلمانوں میں یہ عرض کر رہا تھا، مسلمانوں کے حالات سے معلوم ہوتا ہے جیسے ان کو قبر کی اور آخرت کی کوئی فکر ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہم لوگ جس زمانے میں آئے مسلمانوں، یہ سائنس کی عروج کا زمانہ. ہم جب آئے تو لائٹیں آئی، لاؤڈ اسپیکر آئے، پنکھے آئے، ایئر کنڈیشن آئے، فریز مشین آیا، واشنگ مشین آیا، کمپیوٹر آیا، انٹرنیٹ آیا، فیس بک آیا، موبائل آیا، لینڈ لائن آئی، 2 ویلر گاڑیاں آئی، 4 ویلر گاڑیاں آئی، بڑے بڑے خوبصورت پیٹرول پمپ، اور خدا جانے خوبصورت کتنے شاندار قسم کے روڈ، اور مسلمانوں ہوائی جہاز کی سواریاں، شاندار قسم کے بنگلے، لفٹ آ گئی گھروں میں، لوگوں کے گھروں میں لفٹیں آنے لگی. پرائیویٹ گھروں میں 3 مالے کے بنگلے، اس میں لوگ لفٹ لگا رہے، تو لوگ ایسا سمجھ گئے کہ ہم جنت میں آ گئے. جن کے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں ان کو جا کر پوچھو، جن کے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں ان کو جا کر پوچھو کہ گاڑیاں جنت ہے؟ بھائی زور سے بولو جنت ہے. ابھی کوسمبا پھاٹک کے پاس، یہ کاشیا مانڈوا بھروچ کے پاس ہی تو چھوٹے 2 گاؤں ہیں، وہاں کے 9 نوجوان ایک ساتھ ایک جھٹکے میں مر گئے ایکسیڈنٹ. کوئی 10ویں کر رہا تھا، کوئی 12ویں پڑھ رہا تھا، ریزلٹ آنے کی تیاری تھی، اور سب دمن جا کے شراب بیچ کے آئے ہوئے. کل میں ترکیسر جا رہا تھا رات کو، تو ترکیسر اور 3 چوکڑی کے بیچ میں کسی کا دماغ بیچارے کا ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گاڑی بھی پڑی تھی اور بھیجا باہر نکل گیا. یہ گاڑیاں جنت ہے، یہ تو اللہ کی نعمت ہے. آپ ٹنکاریا سے بھروچ جاؤ، بھروچ سے ٹنکاریا جاؤ، سورت جاؤ، بمبئی جاؤ، اور پہنچ گئے سواری سے تو اللہ کا شکر ادا کرو. ورنہ مسلمانوں یہ کوئی جنت نہیں. مجھ سے اور آپ سے زیادہ راحت میں وہ لوگ ہیں جن کے پاس کوئی sawari نہیں اور کوئی مشینری نہیں. اللہ کی قسم ان کو جتنا آرام ہے مجھے اور آپ کو اتنا آرام نہیں. بولو نا بھائی، ہے کہ نہیں؟ پلین ٹوٹتے ان کو جا کر پوچھو کہ یہ پلین جنت ہے؟ پلین تو ٹوٹتے ہیں مسلمانوں زیادہ تر سمندروں میں ہی گرتے ہیں، کیونکہ سمندروں ہی پر اڑتے ہیں، اور گرتے ہیں تو لاشوں کا ٹھکانہ تک نہیں ملتا. اللہ کا شکر ادا کرو. نعمت ایک ہے مگر اللہ نے اس میں مصیبت 100 رکھی. اصل مزہ کرنے کی جگہ جنت ہے، جہاں جو جنت مسلمانوں میرا اور آپ کا انتظار کر رہے ہیں.
آمین کہو، اللہ ہم سب کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ عطا کرے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا حضرات کے سامنے، مسلمانوں کے حالات ایسے لگ رہے کہ جیسے ان کو اللہ کا ڈر ہی نہیں۔ نوجوانوں میں، مسلم نوجوانوں میں شراب بہت زیادہ عام ہو رہی، غیروں کی بات تو چھوڑو دیا۔ آج کوئی عورت کا کوئی بڑی عمر کی خالہ میرے اوپر دوپہر فون کر رہی تھی، مجھے معلوم نہیں وہ نوساری کی یا ادھر کہیں کی رہنے والی تھی۔ اس نے مجھے بتلایا کہ آپ فلاں نوجوان کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا جانتا ہوں۔ کہا وہ نماز پڑھتا ہے، سب کرتا ہے، مگر وہ عالموں کو بیان رکھتا ہے، مگر صحبت اس کی اتنی غلط ہے کہ زیادہ تر غیروں میں بیٹھتا ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا، اس عورت نے مجھے بتلایا، اور اس کی نیت بہت صاف تھی بیچاری۔ کہا آپ اس کو نصیحت کرنا۔ کہا یہ لوگ ابھی چیتھل کے دریا پر بلسار گئے تھے پوری بس لے کر، اور جب رات کو گاؤں میں بس آئی تو غیر مسلم نوجوانوں کے ساتھ مسلم نوجوان بھی گھروں میں اس حالت میں گئے کہ 2-3 مرتبہ راستے میں گر کے اتنی شراب پی ہوئی۔ یہ آج کی بات ہے۔ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے اللہ کا خوف نکل رہا ہے۔ یہ آج کے قصہ سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ اور جگار اور جوا، یہ آئی پی ایل کی میچ میں شہر کی بات تو چھوڑو، آپ گاؤں گاؤں مسلم نوجوان آئی پی ایل کی میچ پر جوا کھیل رہے، 500 روپے، 1000 روپے، پیسے خوب ہو گئے لوگوں کے پاس، اللہ کا ڈر ہی نہیں۔ اور علماء کو، دعوت و تبلیغ والوں کو، خانقاہ والوں کو یہ نوجوان ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ بیکار قسم کے لوگ ہیں۔ سب سے اچھا انسان وہ ہے اور اچھا مسلمان وہ ہے، بولو بے شک، جو پوری طرح گناہوں سے بچتا ہو، وہی سچا انسان، وہی سچا مسلمان ہے۔ اور زیناکاریاں مسلمانوں اتنی بڑھ گئی کہ لوگ ہم کو کہتے ہیں کہ مولانا آپ تو ہوٹلوں کی اور بازاروں کی بات کرتے ہیں، لوگ قبرستانوں میں زنا کرتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کوئی مسلمان قبرستان میں نہیں کر سکتا ہے، کوئی دیر ہوگا، مگر آخر وہ انسان تو ہے۔ یا ایسی جگہوں پر زنا کرتے ہوں گے، یہ بنجر قبرستان ہے، اس کی دیواریں نہیں، تو لوگ ایسے دھندے کرتے ہیں، اس میں شراب بھی ڈالتے ہیں، خدا جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ ٹیلی ویژن اتنے زیادہ دیکھے جا رہے ہیں، اتنے زیادہ کہ داڑھی شیو کرنے والوں کو چھوڑو، داڑھی رکھنے والے بھی اس میں کچھ لوگ شامل، اور اس پر اتنے گندے پروگرامز آ رہے ہیں، اتنے گندے کہ مسلمانوں جانوروں کو شراب۔ ابھی سندیش پیپر والے نے لکھا تھا، چند مہینے ہوئے، سندیش پیپر والوں نے، کہ سماج کا یہ بگاڑ کب ختم ہوگا، اس نے ہیڈنگ لگایا اور 2 وجہ بتائی تھی اس نے، وہ میں گجراتی میں آپ کو سناتا ہوں۔ سندیش پیپر والا لکھ رہا تھا کہ یہ آج کل اولادوں میں جو بگاڑ ہے اس کی 2 وجہ، گجراتی میں اس نے ہیڈنگ دیا تھا، ناگی અને ઉઘાડી ફિલ્મો، یہ لکھا تھا، ناگی અને ઉઘાડી فلموں અને ઢોંગ ધરા વગરની સિરિયલો، یہ الفاظ لکھے، یعنی بے شرمی، بے حیائی۔ اب تو یہ نالائق لوگ، میں تو کھلے عام منسٹروں کے سامنے کہتا ہوں، ابھی احمد آباد میں جلسہ ہوا سردار اسٹیڈیم پر، 1 لاکھ آدمی ہوں گے، 1 لاکھ، 50-60 منسٹر بیٹھے ہوئے۔ میں نے کھل کر کہا مسلمانوں، اتنی زیادہ عیاشیاں کہ لوگوں کو زیناکاریوں کے سوا دوسری کوئی راہ نظر ہی نہیں آتی۔ یہ ٹیلی ویژن کے گندے پروگرام اور اس پر آنے والی ننگی سیریلیں، میں نے 20,000 کے قریب ہندو بیٹھے تھے، ان کو بھی کہا کہ اگر آپ کو بھی سچا انسان بننا ہے تو ٹیلی ویژن کے راستے چھوڑ دو۔ اتنی گندی چیز آ رہی مسلمانوں کے جانور بھی شرم آ جائے۔ اب یہ اس دن منسٹروں کے سامنے میں نے کہا
یہ بات کہی کہ اب ایسی سیریلیں بتلائی جا رہی کہ لڑکا غیر مسلم ہے اور لڑکی مسلم ہے، دونوں آپس میں ناجائز پیار کرتے ہیں، پھر وہ دونوں کورٹ میں جا کر میرج کرتے ہیں، پھر وہ اس کا بھائی آتا ہے یا کوئی آتا ہے، دونوں کو جو ہے گولی سے اڑا دیتے ہیں۔ اب یہ بچے دیکھیں گے تو اس طرح ایک طرف بھاگنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی انکلیشور میں 2 لڑکیاں مسلم لڑکیاں، انکلیشور کی بات کر رہا ہوں، بھروچ میں تو بہت قصے ہو گئے، احمد آباد میں تو 40 سے زیادہ اوپر ریکارڈ چلا گیا، سمجھے؟ ابھی انکلیشور کی بات کر رہا ہوں، ابھی ایک لڑکی مینگلور میں ڈاکٹر بن رہی تھی آخری سال، اور اس نے ہندو ویدھی کے مطابق باقاعدہ غیر مسلم لڑکی سے نکاح بھی کر دیا۔ میں بار بار مسلمانوں کو کہتا ہوں اب کالج بھیجنے کا زمانہ نہیں رہا مسلمانوں، اور اگر شوق ہے تو کان کھول کر سن لو، اللہ اور نبی کی شرطیں سن لو۔ وہی قانون جو مسجد کے لیے قانون ہے، پردے کا قانون، گھر والے اس پر نظر رکھے اور ایسی جگہ بھیجے جہاں خالص لڑکیوں ہی کی تعلیم ہو اور پڑھانے والی بھی عورتیں ہوں اور خالص ایک کمپاؤنڈ میں ان کا نظام ہو، تو آج بھی اجازت ہے دنیا بھی تعلیم۔ مگر اب مخلوط تعلیم جہاں لڑکے اور لڑکیاں ساتھ پڑھتے ہو، کسی حال میں اجازت نہیں ہوتی۔ قرآن حدیث کے ہمارے مولویوں کے گھر کا نہیں ہے، ہمارے باپ دادا کا نہیں کہ ہم فتوے صادر کریں۔ بولو بھائی زور سے، ہمارے گھر کا ہے۔ گجرات سماچار میں روز مضمون آتا ہے سپارش مہتا کا، ہر روز الگ الگ ٹاپک پر آتا ہے، اور گجرات متر میں ہر بدھوار کو ڈاکٹر ششیکانت شاہ، سورت ساؤتھ گجرات یونیورسٹی کے ریٹائرڈ پروفیسر، وہ ہمارے ساتھ جلسوں میں شریک بھی ہوتے ہیں، اب تو بوڑھے ہو گئے وہ۔ یہ دونوں لکھتے ہیں، میں کہوں تو آپ کہیں گے کہ آپ تو مولانا صاحب ہیں، وہ دونوں لکھتے باقاعدہ کہ چاہے ہندو ہو مسلمان، سکھ ہو یا عیسائی، اب 8 سے لے کر 10 تک کی کلاسیں لڑکے اور لڑکیوں کی الگ ہونی چاہیے۔ سپارش مہتا نے لکھا کہ میں جب گاندھی نگر میں پروفیسر تھا، پھر میں احمد آباد کی یونیورسٹی میں چانسلر اور وائس چانسلر پر رہا، کہ اس زمانے میں جب میں بالکل جوان تھا تو 25 برس میں ایک آدھ لڑکی گناہ سے پریگننٹ ہوتی تھی یا حمل والی ہوتی تھی، ایک آدھ قصہ سننے میں آتا ہے۔ سپارش مہتا لکھتا ہے 8 سے لے کر 10ویں کلاس تک روز لڑکیاں پریگننٹ ہو رہی ہیں۔ میں کہتا ہوں چلو آپ گجرات سماچار پڑھو، روز پیپروں میں آتا ہے۔ غیر مسلموں کی بات تو مانو، آپ مسلمان کی بات نہ مانو۔ اور علماء کیوں کہتے ہیں یہ تو سوچو کہ ان کا مقصد کیا ہے، آپ کی بچیوں کی حفاظت۔ آپ نے دینی تعلیم نہیں دی ان بچیوں اور بچیوں کو، تو لڑکیاں ایمان تک چھوڑ دیں۔ حالات بہت نازک ہیں مسلمان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت سے پہلے ایمان کی حفاظت ایسے ہوگی جیسے ہاتھ میں بھڑک بہکتا ہوا آگ کا انگارہ، ابھی ایمان پر ابھی کافر، ابھی ایمان پر ابھی کافر، آدمی ایک سیکنڈ میں ایمان پر۔ اور میں مسلمانوں کو کہتا ہوں تم بڑے بڑے ہال بنا رہے ہو، مسجدوں کے لیے پیسے لاتے ہو، مدرسوں کے لیے لاتے ہو، تو اب لڑکیوں کے لیے 8 سے لے کر 10 تک کا مسلمان پرائیویٹ انتظام، تاکہ ان بیچاریوں کو کوئی ایمان سے محروم کرنے کی کوشش ہی نہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک مرد اور ایک عورت تنہائی میں بیٹھیں گے بالغ ہونے کے بعد، آدھی حدیث میں نے پوری کر لی، آدھی حدیث آپ پوری کرو، تو ان 2 میں تیسرا کون ہوگا؟ زور سے بولو، شیطان۔ اور شیطان کا کام کیا؟ گناہ کی طرف لے۔ پھر وہ بچے یہ نہیں دیکھتے میرے ماں باپ کتنے عزت پائے، بس وہ یہی دیکھتے ہیں کہ مجھے اس کے ساتھ رہنا ہے، بس بات ختم ہو۔ کورٹ میں بھی ماں باپ کے خلاف گواہی دیتی ہیں یہ لڑکیاں۔ برات مسلمانوں میں یہ عرض کر رہا تھا حضرات کے سامنے کہ مسلمانوں کے حالات ایسے لگ رہے ہیں کہ جیسے ان کو اللہ کا ڈر ہی نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ فرما رہے مسلمانوں، اللہ نے تمہیں کتنی پاکیزہ قرآن پاک نامی کتاب آسمانوں سے اتاری جس کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں۔
للمتقین، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اس قرآن پاک میں صحیح راستہ ہے. الذین یؤمنون بالغیب، انہی لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو چھپی ہوئی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں. ماں بہنیں اگر دور دراز رہتی ہیں اور مردی آواز آ رہی تو ذرا اس مضمون کو دھیان سے سنیں. اللہ فرمائے کامیابی انہی لوگوں کو ملے گی جو مرنے کے بعد غیب اور چھپی ہوئی ساری چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب، مسلمان کی تعریف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو صرف ظاہر کی چیز پر ایمان نہیں رکھتا، موت پر ایمان رکھتا ہے. اللہ کو نہیں دیکھا پھر بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے. صحابہ پر ایمان رکھتا ہے. قبر کی زندگی پر ایمان رکھتا ہے. قبر میں جنت ہے یا جہنم، جیسے اعمال کا فیصلہ اس پر ایمان رکھتا ہے. قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے پر وہ ایمان رکھتا. آج کل ہم جو مار کھاتے ہیں وہ اسی بنیاد پر لوگوں کا یقین کمزور ہے کہ دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کے سامنے حاضر ہونا، یہ یقین کمزور. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے جو تمہیں پہلی بار پیدا کر چکا ہے، دوبارہ زور سے بولو بیٹے، وہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا ایک دن ابو جہل آیا اور ایک مرے ہوئے جانور کی ہڈی اٹھائی اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانور مر گیا، اب اس میں کوئی جان نہیں، اس کی چمڑی چمڑی بوسیدہ ہو گئی، اب اس کی ہڈی باقی رہ گئی، یہ ہڈی بھی زمین بن جائے گی، اب اس ہڈی میں دوبارہ کون جان ڈالے گا؟ یہ ابو جہل نے سوال کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین شریف میں جب اس نے سوال کیا تو ایک آیت نازل فرمائی. یہ تیسرا یاد رکھنا، سورہ یاسین شریف میں آیت نازل ہوئی، فرمایا قال من یحیی العظام وہی رمیم، جب یہ ہڈیاں چور چور ہو جائے گی ان میں دوبارہ جان کون ڈالے گا؟ ابو جہل کہنے لگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی قل اے نبی آپ بتا دیجیے یحیی الذی انشأ اول مرہ، فرمایا اللہ تعالیٰ اے نبی آپ کہہ دیجیے وہی دوبارہ تمہاری مری ہوئی ہڈیوں میں جان ڈالے گا. بولو زور سے بیٹھے تو پہلی بار تمہاری ماں کے پیٹ میں مری ہوئی ہڈیوں میں جان ڈال سکا. بخاری شریف میں اس آیت کی تفصیل آئی اور وہ تفصیل کیا آئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چلے میں 3 چلے، ایک چلہ یعنی 40 دن، 3 چلے یعنی بولو بھائی کتنے مہینے؟ 4 مہینے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے 4 مہینے میں بچہ ماں کے پیٹ میں پورا تیار ہو جاتا ہے اور جب 5واں مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے اس کے مرے ہوئے بدن میں جان ڈالتا ہے. اور یہی بات یاسین شریف میں کہی گئی. اللہ تعالیٰ فرما رہے میرے بندے تو میرے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے تجھے یہ نہیں سوچنا ہے کہ دوبارہ کون کرے گا، پہلے میرے سوال کا جواب دے دے کہ تو 4 مہینے ماں کے پیٹ میں مرا ہوا پڑا تھا، تو مرد ہوئی عورت، تو مرا ہوا پڑا تھا، تو یہ بتلا کہ 4 مہینے جب تیرے بدن میں جان نہیں تھی تو پہلی بار اس تیری مری ہوئی ہڈیوں میں زور سے جواب دینا کتنے جان ڈالی تھی؟ اللہ نے. وہی بات قرآن میں سمجھائی گئی. فرمایا قل یحیی الذی انشأ اول مرہ، وہی دوبارہ جان ڈالے گا جو پہلی بار ڈال چکا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ارے میرے بندو میں تو آسمان اور زمین لے کر بیٹھا ہوں، تم نے مجھے پہچانا نہیں، تم نے مجھے پہچانا نہیں. جب میرے لیے پہلی بار پیدا کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوئی، تمہارا بدن میرے پاس نہیں تھا جب میں نے تم کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا،
تمہاری روح نہیں تھی میرے پاس. جب تمہاری روح نہیں تھی، بدن نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، تو میں نے 1 سیکنڈ میں تم کو ماں کے پیٹ میں پیدا کر دیا. تم مرد ہوئی عورت، ہم نے تمہیں کتنا خوبصورت چہرہ دے دیا. ہر انسان بولو بے شک اپنا چہرہ دیکھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے اچھا چہرہ عطا فرمایا. ہر انسان کو انسان سے بہتر کسی کا چہرہ. اللہ تعالیٰ فرمائے میرے بندے جب تو کچھ نہیں تھا تو میں نے تجھے دنیا میں پیدا کر دیا. اب مرنے کے بعد دوبارہ نئے سیرے سے پیدا نہیں کرنا. اب تو تیرا بدن بھی میرے پاس تیار ہے، قبر میں پڑا ہوا. تیری روح موت کے وقت کھینچ کر میں نے اپنے پاس میں رکھی ہے. اب جب قیامت آئے گی اور دوسرا ویسل بجے گا تو میں تیری روح جو آسمانوں پر ہے 1 سیکنڈ میں تیری قبر میں اتاروں گا، اور اسی سیکنڈ میں انسان مٹی جھاڑتے ہوئے جیسے ماں کے پیٹ سے پہلی بار باہر آیا ایسے قبر کے پیٹ سے باہر آ جائے گا اور میدان حشر میں بولو گے کہ اللہ کے سامنے حاضر ہو جائے. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی مردے کو دفناتے ہو تو ہم نے تمہارے نبی کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں حکم دیا کہ تم مردے پر مٹی ڈالو اس کی قبر پر، اور 3 مرتبہ مٹی ڈال کر یہ دعا پڑھتے جاؤ. وہ دعا کیا ہے؟ منہا خلقناکم کہ جب پہلی بار مٹی اٹھاؤ تو یہ پڑھو ہم نے اسی مٹی سے تم کو پیدا کیا. اللہ فرماتے ہیں کہ اس سبق کو یاد کرو. منہا خلقناکم، ہم نے اسی مٹی سے تم کو پہلی بار پیدا کیا. وفیہا نعیدکم، اور موت کے وقت اسی مٹی میں دوبارہ داخل کریں گے. بولو بھائی کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اور آگے فرمایا ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اللہ فرما رہا اور اسی مٹی سے ہم تمہیں قیامت کے دن دوبارہ زندہ کریں گے. پورا چیلنج ہے قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب. کہا اللہ تعالیٰ فرما رہے جیسے تم یہ کتابوں کے ورق کو ایسے تم لپیٹ لیتے ہو، ایسے لپیٹ لیتے ہو قرآن میں ہے. کہا ایسے تم گول گول قرآن کے ورق کو یا جو دنیا میں ورق کو لپیٹتے ہو، ہم اسی طرح آسمانوں کو قیامت کے دن ایک سے کنڈے لپیٹ رہے. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب. آگے فرمایا کما بدأنا اول خلق نعیدہ. جیسے ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا، پہلا جنم دیا، اسی طرح قیامت کے دن ہم تمہیں دوبارہ نیا جنم دیں گے اور زندگی کا حساب مانگیں گے. مسلمانوں، چنکاریا کی گرام پنچایت یا چپون کی گرام پنچایت یا کوئی بھی دیہات اور گاؤں ہو، اس کی گرام پنچایت ہم سے پانی کا ٹیکس، زمین کا ٹیکس اور جناب مکان کا ٹیکس، کھیتی کا ٹیکس جس کو محصول وغیرہ کہتے ہیں، یہ سب لوگ سرپنچ صاحب ہو کہ کوئی ہو یہ ہم سے ہر چیز کا حساب مانگتے ہیں کہ لاؤ حساب لاؤ. بھائی زور سے بولو نے مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا کے بادشاہ ہے جو چند دنوں کے لیے تمہارے سروں پر ہم نے مقرر کیے ہیں. جب ان کو تم سے دنیا میں حساب لینے کا مانگنے کا حق ہے تو میں تو تمہارا خالق اور مالک ہوں، تمہارا پروردگار ہوں. میں نے تو تم کو پیدا کیا ہے. جو تم سے حساب مانگتے ہیں دنیا کے بادشاہ، میں تو تمہارا بھی حساب لوں گا، تمہارے بادشاہ ہی کا حساب. میں نے تو تم سب کو پیدا کیا. اس لیے قرآن میں دلیل دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندو، دنیا میں کبھی کبھی انسان اتنی بڑی بڑی نیکیاں کرتا ہے کہ دنیا کے خزانے بھی اس کا بدلہ نہیں بن سکتے. سونا چاندی کے خزانے بھی اس کا بدلہ نہیں دیتے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان نے کسی بیوہ عورت کا نکاح کرا دیا یا کوئی طلاق والی عورت اس کا نکاح کرا دیا تاکہ وہ گناہ سے بچ جائے، یا آپ نے فرمایا اس بیوہ عورت بوڑھی ہے اور اس کا خرچہ اٹھا لیا، یہ جوان ہے اور اس کے یتیم بچوں کو پال رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے میری یہ 2 مبارک انگلیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے دونوں ساتھ ساتھ ہے، ایسے ہی میں اور بیواؤں کو پالنے والا اور نکاح کرانے والا ہم دونوں جنت میں ساتھ ساتھ رہے گے.
صحیح مسلم کی حدیث میں فرمایا کسی یتیم بچے اور بچی کے سر پر کسی مسلمان نے صرف ہاتھ پھرایا رسول اللہ تعالیٰ فرمائے اس کے سر پر جتنے بال ہیں وہ بالوں کے برابر اللہ اس کی نیکیاں لکھے گا اور ان بالوں کے برابر ہاتھ پھرانے والے کے اللہ گناہوں کو معاف کرے گا۔ بخاری شریف پر اللہ مسیودی رحمۃ اللہ نے کہا کیا ہے، اس میں حدیث نقل کی مختلف طرق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو دھیان سے سنو اور پھر اندازہ لگاؤ کہ یتیموں کو کھلانے والوں کو کتنا بڑا ثواب۔ فرمایا جس مسلمان کے دسترخوان پر کوئی یتیم بچہ یا بچی بیٹھ جائے اللہ کی قسم اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ کتنا اونچا مقام اس شخص، دنیا کے خزانے بھی مسلمانوں کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے جب دنیا کے بادشاہ تمہاری نیکیوں کا بدلہ نہیں دے سکتے تو اللہ تعالیٰ فرمائے میرے بندو اس کو تو میری قیامت نہیں دے سکتی جہاں اللہ تمہیں جنت میں اس کا حساب دے گا۔ بولو بھائی دے گا کہ نہیں؟ بے شک۔ اللہ تعالیٰ دوسری دلیل دے رہے ہیں قرآن پاک میں کہ ایک آدمی ہے بندوق چلانا جانتا، ایک کو مارا، دوسرے کو مارا، تیسرے کو مارا، بھاگتا پھرتا تھا، لوکل کورٹ میں کیس چلا، وہ چھوٹنے کے لیے ہائی کورٹ میں گیا، لوکل کورٹ نے کہا چھوٹ نہیں سکتا، تجھے پھانسی لگے گی۔ ہائی کورٹ نے کہا چھوٹ نہیں سکتا، وہ سپریم میں گیا، سپریم نے تو پکڑ کر لٹکا دیا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں قرآن پاک میں فرما رہے ایک دنیا کے بادشاہ ہو جس کو تم نے پھانسی پر لٹکایا، تم نے پھر بھی انصاف نہیں کیا اور تم دنیا میں پورا انصاف کر ہی نہیں سکتے، کسی گنہگار کو پوری سزا دے ہی نہیں سکتے۔ ایک دنیا کے بادشاہ ہو جس کو تم نے پھانسی پر لٹکایا، اس نے تو میرے 3 بندوں کی جان ماری۔ بھائی زور سے بولو کتنوں کی ماری تھی؟ 3۔ اور جب تم نے اس کی سزا دی تو ایک جان لی، اس نے جو دوسری 2 جان ماری تھی اس کی سزا کون دے گا؟ اس کا حساب کون دے گا؟ قرآن پاک میں ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے میں اس ظالم کو دوبارہ قیامت کے دن زندہ کروں گا، فرماتے 1 لاکھ آدمی بھی مارے ہوں گے، بے حساب اور بے عدد آدمی کو بھی مارا ہوگا، اللہ فرما رہے بولو بے تک میرے پنجے سے کوئی چھوٹ نہیں کرے۔ یہ دلیل ہے مسلمانوں سے دوبارہ زندہ ہونا ہی ہونا، وہ چھوڑنے والا نہیں۔ مار کھانے کی طاقت ہو تو نمازیں چھوڑو، مار کھانے کی طاقت ہے تو روزے چھوڑو، مار کھانے کی طاقت ہے تو تراویح چھوڑو، مار کھانے کی طاقت ہو تو زکات چھوڑو، مار کھانے کی طاقت ہو تو جنگی حج نہ کرو، مار کھانے کی طاقت ہو تو قربانی نہ کرو، مار کھانے کی طاقت ہو تو داڑھی شیو کرو، مار کھانے کی طاقت ہو تو پردہ نہ کرو۔ میں مسلم نوجوانوں کو کہتا ہوں تمہیں داڑھی رکھنے میں شرم کیوں آتی ہے؟ آپ کے انڈیا کے پرائم منسٹر وزیر پردھان ڈاکٹر منموہن سنگھ صاحب سکھ اور سردار ہے، ان کو پرائم منسٹر کے عہدے پر داڑھی رکھنے میں شرم نہیں آتی، وہ دنیا بھر کی کانفرنسوں میں جاتے ہیں تو تم کو داڑھی رکھنے میں کیوں شرم آئے؟ بولو بھائی زور سے شرم آنی چاہیے۔ وہ ساری دنیا میں اپنی داڑھی لے کر جاتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی، جبکہ وہ مسلمان بھی نہیں، وہ اپنے مذہب پر برابر قائم ہے۔ وہ گرودوارے میں جائیں، پارلیمنٹ میں ہیں، وہ اپنے وائٹ ہاؤس میں رہیں، کہ وہ دنیا بھر کی کانفرنسوں میں جائیں، وہ اپنی داڑھی کے اپنے مذہبی اس لباس کو نہیں چھوڑتے۔ راج مسلمان شرما رہا، آپ کی کون سی حکومت ہے کہ آپ کو شرم آئے؟ ماں بہنوں کو کیوں شرم آئے؟ دنیا کی جو یہودی اور عیسائی عورتیں آج ایمان لا رہی، عیسائی عورتیں آج ان کا پردہ تو دیکھو، جو غیر مسلم عورتیں آج کل جو دین میں آ رہی ہیں، ابھی ہمارے دین دنیا آفس پر 2 لیٹر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک کوئی نوجوان لڑکا سورت کالج سے خط لکھا ہے، وہ ہمارا پیپر دین دنیا پڑھ کر ایمان لایا، اور دوسرا لیٹر آیا کاٹھیاواڑ امریلی ضلع سنتوش کمار کر کے کوئی شخص ہیں، وہ ریٹائر ہو گئے آنندی بین پٹیل کے زمانے میں، وہ امریلی ضلع کے شکشن ادھیکاری رہے 1 سال تک، پھر وہ ریٹائر ہو گئے۔ وہ ریٹائر ہوئے تو کسی مسلمان نے کہا کہ یہ مول صاحب کا پرچہ تھا، فری ہو تو پڑھا دو، پڑھنے میں کیا رہا، ہم آپ کی گیتا پڑھتے ہیں، اور کہا اس میں گیتا کا بھی بہت زوردار بیان آتا ہے، اس کو پڑھو آپ۔ مولانا رامائن مہابھارت سب لکھتے ہیں، آپ اس کو پڑھو۔ انہوں نے 1.5 سال پڑھا، ابھی ان کا لیٹر آیا، میں ابھی دین دنیا میں چھاپنے والا ان کا لیٹر آخری پیج
انہوں نے خط میں لکھا کہ مولانا مجھے اللہ نے ایک ہی لڑکا دیا، میری دوسری کوئی اولاد نہیں، اور میرا لڑکا بھی گورنمنٹ جاب کرتا، 2 لاکھ روپے تنخواہ ہے، اور میں ضلع شکشن ادھیکاری رہا، اور پہلے میں ایک جگہ چانسلر رہا، اور اس کے بعد میں اب ریٹائرڈ ہو چکا ہوں، اور مجھے 14,000 پینشن مل رہا ہے، اور مجھے کوئی تکلیف نہیں، میں جو ہے شرک کرتا تھا روزانہ۔ یہ اس مسلمان کا نام لکھا ہے کہ میرے زمانے میں جب میں چانسلر تھا، پرنسپل تھا، تو یہ زمانے میں میرے ٹیچر تھے، وہ بھی ریٹائر ہو، انہوں نے کہا یہ کتاب پڑھا کرو بیٹھے بیٹھے۔ 1.5 برس انہوں نے پڑھا، اور ابھی انہوں نے خط لکھا کہ ہم تینوں میرے بیٹے کے ساتھ جو ہے ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اور اب بارش کے موسم میں آپ کے گھر مہمان آنے والے۔ میں نے خط میں جواب دیا کہ بارش کے موسم کا انتظار نہ کرو، آپ سے تو بہت جلد ملاقات کرنی چاہیے۔ مسلمانوں ابھی وہ ملنے آئے تھے، سمجھنا ہی بات، ان کی وائف کی عمر 50 سے زیادہ ہو گئی، مگر مسلمانوں میں نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا۔ میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں، یہ نیو مسلم ہے۔ ایسے تو کئی قصے ہم آپ کو کیا سنا۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا حضرات کے سامنے کہ مرد دھاری رکھنے میں کیوں شرمائے اور عورت پیدا کرنے میں کیوں شرمائے؟ ہم تو مسلمان ہیں۔ عورت کی حفاظت اللہ نے پردے میں رکھی۔ ابھی آپ نے دیویہ بھاسکر دھیان سے پڑھا ہو تو کانتی لال بھٹ نے لکھا تھا کہ زبردستی جو راستوں پر ریپ ہو رہا ہے، عورتوں پر زبردستی لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں، کیونکہ لڑکیاں جینس پینٹ پہن رہی ہے، جرسیاں پہن کے پیٹ دکھاتی ہے، ہپس دکھا رہی ہے، چھاتیاں، بغل، سب کچھ، اور پورا کھلا، خاص کر غیر مسلم لڑکیاں اور عورتیں، تو لوگ بندوق لے کر آتے، ریوالور، اور ان کے مردوں کے سامنے اٹھا کے لے جاتے، ماں باپ کے سامنے جوان لڑکیاں اٹھا کے لے جاتے اور ریپ کرتے، زبردستی سیدھا کاریا، اور پھر راستوں پر بات تو مار ڈالتا۔ ابھی ان کا انٹرویو آیا تھا اخباروں میں، اگر آپ نے دھیان سے پڑھا، جو لوگ پکڑا ہے نئی دلی میں تو 3 برس تک بہت ریپ ہوئے، پھر ڈاکٹر منموہن سنگھ صاحب ٹھیک ہو گئے، پکڑے گئے، مسلمانوں ان کے انٹرویو اخباروں میں آئے، کہا تم ایسے دھندے کیوں کرتے ہو کسی کی ماں باپ؟ تو وہ یہ انہوں نے انٹرویو میں کہا، کورٹ میں ان کے انٹرویو یہ ٹی وی چینل والے گھس گئے، کہا ہمارے پاس اتنی خوبصورت بیویاں نہیں، یا ہماری شادیاں نہیں ہو، اور یہ راستوں پر اتنے ننگے کپڑے پہنتے کہ شیطان ہم کو بڑھتا تھا۔ تو کہا ہم نے اس کے لیے باقاعدہ بندوق خریدی، اور زبردستی عورتوں پر زناکاری ہو رہے، لو دیکھ لو اس نے پردہ چھوڑا، شرم ہویا چھوڑی تو ان کا یہ حال ہوا۔ بولو بھائی ہے کہ نہیں؟ آج دیکھ لو، کانتی لال بھٹ نے لکھا تھا غیر مسلم عورتوں کو نصیحت کرتے ہوئے دیویہ بھاسکر میں نے پچھلے مہینے دین دنیا میں دیا تھا کہ مسلم عورتیں امدتی ایسے اپنا شکل چھپاتی ہیں اور تم ننگے ہو رہی ہو۔ کا مذہب اسلام نے عورت کو پورا بدن ڈھانکنے کا حکم دیا۔ برات مسلمانوں، میں یہ عرض کر رہا تھا حضرات کے سامنے، یہ قیامت کی نشانیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ۔ اسلام جب شروع میں سٹارٹ ہوا مکہ مکرمہ کی وادیوں سے تو لوگوں کو اسٹرینجر معلوم ہوتا تھا، اجنبی۔ لوگ کہتے تھے ہم برسوں سے مورتی پوجا کرتے ہیں، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کیا نئے دھندے شروع ہو گئے؟ عرب کے لوگ یوں کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نیا دھندا شروع کر دیا، یہ کیا ہے لا الہ الا اللہ؟ یعنی ان کو اسلام اجنبی معلوم ہوتا تھا، انجانا معلوم ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت سے پہلے کے مسلمانوں کو فرما رہے ہیں، قیامت سے پہلے مسلمانوں میں اسلام اجنبی ہوتا ہے، وہ سیاحوں تو غریب ہے کما بتا، یعنی اسلام کی باتوں میں انہیں انجان پنا معلوم ہوگا کہ داڑھی رکھنا، اسلامی لباس پہنا ان کو اجنبی معلوم ہے۔ مسلمانوں ہم بچپن سے لے کر بڑھاپا آ جاتا ہے، ہم لوگ دینی تعلیم سے بے حد محروم رہتے ہیں۔ آدمی دینی ماحول میں رہے نا بچپن سے، یہاں تک کہ بالغ ہو جائے۔ میں تو علماء کرام کو کہتا ہوں کہ ہماری نگرانی میں جتنے مدرسے چلتے ہیں، نگرانی کا مطلب لوگ مجھ سے مشورہ لیتے ہیں، باقی میں کسی مدرسے کا نہ صدر بنتا ہوں نہ کسی، اس کو پیسے کر کے مدد کروانا ہو سب کروا دیتا، اسکول کھولنا ہو، مدرسہ بنانا ہو، لوگ مشورہ لیتے ہیں۔ تو کتنی جگہوں پر ہمارے مشورے مانے لوگوں نے، اور آج وہ بہت فائدے دیتے ہیں۔ مکتب کا نظام بدلنے کی ضرورت ہے۔ نظام کیسا؟ ہمارے یہاں بچے ناظرہ پڑھتے اس کے بعد مدرسہ چھوڑ دیتے، مولانا ابراہیم صاحب
بچپن میں لوگ ناظرہ قرآن پڑھا، اللہ کے رسول پڑھا، کچھ بیشتی سمر پڑھا، کچھ تعلیم الاسلام، اور ابھی نابالغ ہے اس سے پہلے مدرسہ چھوڑ. جب وہ بالغ ہوئے اسکول میں، اب ان کے سامنے جوان لڑکیاں ہیں یا لڑکیوں کے سامنے جوان لڑکے، ان کے سامنے گندا لٹریچر ہے، گھر پر جاتے تو ٹیلی ویژن ہے، بازار میں جاتے تو ننگے پوسٹر ہیں، موبائل آ گئے، موبائل میں ساری فلمیں آ گئی، انٹرنیٹ آ گیا، فیس بک آ گیا، کیا چیز نہیں آئی؟ گھروں میں لڑکیاں اور لڑکے کمپیوٹر پہ بیٹھ کر کیا کرتے ہیں؟ کیا چیز نہیں آئی مجھے یہ بتلائیے آپ. اب جو چیز ان گناہوں سے بچانے والی ہے اور وہ پاور اللہ نے کسی علم میں رکھا ہے، دو سے بڑے ویسے وہ اللہ نے علم دین میں رکھا ہے. دنیاوی تعلیم اچھی چیز ہے، حلال ہے، اس کو لے لو جتنا لینا ہو. میرے استاد اسی مجلس میں ہوں، آپ ہی کے گاؤں کے ہیں، حاجی غلام محمد صاحب، جو دیوا میں انگریزی اسکول میں کتنے سال تک رہے. کہاں ہے بھائی ماسٹر صاحب؟ کہاں ہے؟ بہرحال میں نے ایس ایس سی میں ان کے پاس 8, 9, 10 پوچھو آپ، وہ گواہ ہے، میرا پہلا نمبر آتا تھا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، ان کو پوچھ لو. 8, 9, 10 انگریزی اسکول میں نے ان کے پاس ہی بنی. غلام محمد بشیری صاحب، ابھی ملاقات ہوئی، وہ میرے استاد ہیں. بہت اسٹریٹ تھے، بہت اسٹریٹ، ہاں بہت سخت سبق کے معاملے میں. ان کے پاپڑ بنائی دے سے ان کے ماشاء اللہ اس زمانے میں ان کی کالی کالی داڑھی تھی. غلام صاحب بشیری وہ میرے استاد ہیں، اور انہی کے مشورے سے پھر وہاں گئے ہم ترکے سر کہ وہیں جاؤ جہاں انگریزی صاحب کا. پھر میں نے انگریزی BA تک کا پورا کورس دارالعلوم ترکے سر میں کیا. دنیاوی تعلیم اچھی چیز ہے، ہم لوگوں نے بھی لی، بہت سے علماء لے رہے ہیں، حلال ہے، کوئی حرام چیز نہیں. مگر ایک بات ہے اس میں وہ پاور نہیں جو کسی انسان کو گناہ سے بچا سکتا. بھائی بولو نا، بے شک ہے کہ نہیں؟ پاور گناہوں سے بچانے کا پاور تو اللہ نے بے شک اور بے شک، دوبارہ زور سے بولو بے شک، وہ تو علم دین ہی میں رکھا. یہ تبلیغی جماعت میں جتنے لگے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، پروفیسر ہیں، لیکچرز ہیں، آپ دیکھو دنیا بھر کے کام کرتے ہیں. وہ آج ممبروں پر بیٹھ کر کہتے ہیں، خود کہتے ہیں، میں نے کانوں سے سنا ہے کہ ہم پہلے ایسے ایسے دھندے کرتے تھے، مگر جب اللہ نے ہمارے گھروں میں دین دیا تو ہم نے سب چھوڑ دیا. معلوم ہوا دین ہی میں پاور ہے. بھائی بولو نا، بے شک ہے کہ نہیں ہے؟ دین ہی میں پاور ہے، اور اللہ نے یہ چیز صرف مسلمانوں میں دی ہے. دین اسلام ہی میں پاور ہے جو انسان کو گناہوں سے بچا سکتا ہے. اب کیا ہے، یہ مکتب میں بچے پڑھتے، نابالغ ہونے کے زمانے میں تو مکتب چھوڑ دیا. اب جب ضرورت ہے گناہ کے زمانے میں دینی تعلیم کی، اس سے پہلے تو آپ کے بچوں نے مدرسہ چھوڑ دیا. بڑودہ میں ایک مدرسہ ہے الگ قسم کا، ہمارے دوست ہیں مولانا عمران صاحب، ان کے مکتب کا قانون ہے، کان کھول کے سن لو تنکاری اور اطراف والوں، ان کے مدرسے کا قانون ہے کہ کالج پڑھو کہ یونیورسٹی پڑھو آپ کو چھوٹ ہے، مگر 18 سال تک لڑکی مدرسہ نہیں چھوڑ سکتی اور 22 سال تک لڑکا مدرسہ چھوڑ نہیں سکتا. ان کا پرائیویٹ مدرسہ ہے. اور جہاں قرآن نازلہ پورا کیا کہ پورے قرآن میں کیا لکھا ہے اس کا پورا شارٹ میں بیک گراؤنڈ بیان کرتے ہیں، اور ان کو عربی زبان اور اردو زبان پختہ کراتے ہیں، اور اتنا اردو پختہ کراتے ہیں کہ فضائل اعمال تو پوپٹ کی طرح پڑھتے ہیں. کوئی بھی فصیح سے فصیح اردو کتاب دے دو آپ. اور ان کی مدرسے کی لڑکیوں کے لیے الگ اسکولیں بنائے، الگ بسیں رکھی انہوں نے. مدرسے کا ٹائم پورا ہو بسوں میں بیٹھ کر کالج تک جاتے. ابھی انہوں نے مجھے ایک انگریزی میں لیٹر بتلایا، مولانا عمران صاحب، بہت کام کی باتیں میں جگہ جگہ کہتا ہوں. بروڈا MS یونیورسٹی، سیاجی راؤ گائیکواڑ والی، کتنی بڑی یونیورسٹی، ان کے چانسلر کا مولانا عمران صاحب پر لیٹر ہے. کیا آپ کے مدرسے میں تو سینکڑوں بچے پڑھتے ہیں، ان میں سے 120 بچے کے قریب ہمارے یہاں پڑھ کر گئے ہماری یونیورسٹی میں، مگر آج تک آپ کے بچوں کی ایک بھی شکایت سیاجی راؤ گائیکواڑ یونیورسٹی میں آج تک کالج کے دفتر میں آج تک آپ کی کوئی شکایت نہیں. ہم خوشی کے مارے ہم آپ کا ویلکم کرنا چاہتے ہیں سائنس فیکلٹی ہال میں،
اور ہم آپ کا پھولوں سے سواگت کرنا چاہتے ہیں. اب ایک دن موقع دے گا. مولانا عمران صاحب نے اجازت دے دی, اس بہانے کچھ بولنے کا موقع ملے گا. تو مولانا نے اسلام کی تعلیم کے حد پر بیان دیا. مسلمانوں ان کو جو ایوارڈ دیا نا, وہ میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا اپنی آنکھوں سے. میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب وہ میں نے پڑھا. اس میں لکھا تھا کہ مولانا یہ آپ کے بچوں کی کوئی شکایت آج تک ہماری کوئی فیکلٹی میں کوئی استاد آپ کے بچوں سے ناراض نہیں, حتیٰ کہ چانسلر اور وائس چانسلر تک سب آپ کے بچوں سے راضی. آپ کے بچوں کی کوئی شکایت نہیں, اس لیے کہ آپ کے یہ مذہب اسلام کی بہترین تعلیم کا نتیجہ. قسم خدا کی مجھے رات بھر نیند نہیں آئی, مارے خوشی. دیکھا یہ بالکل سچا قصہ ہے جو میری آنکھوں کے سامنے. اب بھی آپ بولو گے کہ بھائی بولو نا اسلام کی تعلیم میں پاور ہے کہ نہیں. ابھی رمضان سے پہلے سورت شہر کے سارے اخبار میں تھا کہ 10 ڈاکٹر دارو پیتے پکڑا ایک ہی مجلس. کوئی ہارٹ کا اسپیشلسٹ, کوئی کڈنی کا اسپیشلسٹ, کوئی آنکھ کان گلے کا اسپیشلسٹ, کوئی آرتھوپیڈک کا اسپیشلسٹ, 10 ڈاکٹر. جب یہ میں نے رپورٹ پڑھی میں نے کہا یا اللہ ان کے پاس اگر دینی تعلیم ہوتی تو شراب نہ پیتی. یہ ہمارے کنکاریا کے علماء کرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, مکتب کے پڑھانے والے. جواب آپ سب کو دینا ہے زور سے. بتلاؤ کبھی آپ نے سنا ہے کہ مکتب کے استادوں میں سے کبھی کسی نے شراب پی ہو؟ بھائی بولو زور سے, پی کبھی دیکھا ہے؟ یہ دیکھ لو دنیا اور دین کی تعلیم کا فرق دیکھ لو. ماسٹر غلام صاحب بشیری آپ کے گاؤں کے ہیں, ایجوکیشن سے اتنا مشہور نہیں ہوئے جتنا وہ اپنی دعوت و تبلیغ اور دین سے مشہور. آج بھی بچے ان کا اکرام کرتے ہیں. مجھے میرے ساتھ پڑھنے والے لڑکے لڑکیاں فورن میں ملتی ہیں, کیونکہ بعد میں پھر ہم منتشور گئے جنوالا میں, تو مسلمان وہ لڑکے لڑکیاں آج بھی پوچھتی ہیں ان استادوں کے بارے میں, احترام کرتے ہیں. دین تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جو مسلمان دین سے خالی رہے گا, مسجدوں میں 5 ٹائم نماز نہ پڑھے, جو عورت مسلح آباد نہ کرے, جو عورت پردہ نہ کرے, جو مسلمان داڑھی نہ رکھے ہے, مسلمانوں جو قرآن کی تلاوت نہ کرے, رات دن اللہ کا ذکر نہ کرے. اب تو یہ تصویر آ گئی 1 لاکھ کی تعداد ہے. میں تو اس کو ہاتھ سے ہٹاتا ہی نہیں وضو کے وقت. یہ رہتی ہے, اس کو عربی میں مصبیحہ کہتے ہیں. مصبیحہ یعنی تصویر کو یاد دلانا. آدمی غفلت میں بھی ہو تو یہ جلدی سے یاد دلا دینا. اگر دل میں ذکر اللہ نہیں ہے مسلمانوں, دل کا سکون کبھی نہیں ملے گا. ڈاکٹر آتم ہتیا کرتے ہیں, انجینئر کرتے ہیں, پروفیسر کرتے ہیں, لیکچرر کرتے ہیں, روز پیپروں میں آتا ہے. آج کے پیپر دیکھو, ایک ہی پیپر میں 3-4 کالج اور یونیورسٹی کے لڑکے لڑکیاں اپگھات کر مر گئے. آج کے اخبار. کبھی آپ نے سنا کہ مدرسے کے بچے فیل ہوتے ہیں؟ ابھی کس شعبان میں جلسہ ہوگا تو آپ جانا مدرسے کے صدر گیٹ پر, وہاں بورڈ لگے گا, عربی پہلے میں کتنے ناپاس, عربی 2 میں اتنے ناپاس, عربی تیسرے میں اتنے فیل, عربی 4 میں اتنے فیل, عربی 5 میں اتنے فیل. ہمارے بچوں کے بارے میں کبھی سنا کہ نرمدا میں دارالعلوم کنتھاریا, جمبوسر یا ماٹلی والا یا کنکاریا یا بنات کی لڑکیاں ناپاس ہوئی تو گھر جاتے جاتے جو ہے نرمدا میں گھسکا مارا؟ بھائی زور سے بولو, کبھی سنا ہے؟ یہ دین کی تعلیم کی برکت ہے. آدمی صرف دنیا کی تعلیم لیتا ہے تو بہک جاتا ہے. وہ یہی سمجھ بیٹھتا ہے کہ یہی دنیا جنت ہے. بھائی دنیا ہے, انسان فیل ہوتا ہے, دینی تعلیم میں بھی ہوتا ہے, دنیاوی تعلیم میں بھی ہوتا ہے. یہ آپ کا گرنا, یہ آپ کی ترقی کا اعلان ہے. بچہ گرتا ہے تو ہمیشہ کے لیے گرتا ہے نہیں, وہ اٹھنے کے لیے گرتا ہے. دوسری بار محنت کرو, انسان اسی طرح آگے بڑھتا. میں یہ عرض کر رہا تھا مسلمانوں, دینی تعلیم نہیں ہوگی تو اولاد ہاتھوں سے نکل جائے گی. برات میں یہ عرض کر رہا تھا مسلمان آخرت پر پکا ایمان رکھتا ہے, قیامت کے دن پر پکا ایمان رکھتا ہے. میری اس بات سے کوئی غلط مطلب نہ نکالے کہ میں ایجوکیشن کا ورودھی ہوں. میں ورودھ ہوتا تو میں کیوں پڑھنے جاتا اسکول میں؟ ابھی آج ایک مولانا کا فون آیا ادھر بہار سے, جھارکھنڈ جو الگ ہوا. میں گزشتہ سال میں جھارکھنڈ میں تھا تو وہاں میں نے دیکھا کہ مدرسے تو بہت ہیں وہاں, مگر مسلمانوں گاؤں میں ایک بھی پرائمری اسکول کا بھی نظام نہیں گورنمنٹ کی طرف سے. کیندر سرکار نے وہاں کا جو منسٹر تھا مدھو کوڈا,
اس کو 60,000 کروڑ روپے دیے کہ ایجوکیشن میں بھی استعمال کرو، علاقے کو ترقی. تو اس کے باپ کا تھا تو اس نے دوسرے دن سوئٹزرلینڈ کی بینک میں جمع کرا. ابھی وہ جیل میں ہے. اب بیچاری قومیں اسکول کے بغیر. میں جس مدرسے میں گیا تھا مسلمانوں، وہاں بڑے بڑے منسٹر بھی آئے تھے تو 30,000 کرسیاں رکھی ہوئی. جعفر میں بہت بڑا اجتماع جیسا رکھا ہوا، 30,000 آدمی تھے. مگر ان لوگوں کا پیسہ نکالنے کے لوگ غریب بیچارے زیادہ تر لوگ جھونپڑیوں میں رہتے ہیں. میں جس مکان میں ٹھہرا تھا اس میں لائٹ بھی نہیں تھی اور اتنی لو چلتی مسلمانوں اللہ کی طرف. اتنے لوگ مر جاتے جھارکھنڈ بہار میں. اسی مئی کے مہینے میں میں وہیں تھا. سنو دھیان سے، وہ مولانا کو میں نے کہا کہ آپ رجب اور شعبان میں آ جاؤ. گزشتہ سال آ گئے وہ، اور میں نے 15 شہر میں میرے بیان تھے تو ان کو دے دیا کہ آپ کو 1 مہینہ رہنا پڑے گا، خاص کر کے شہروں میں آؤ یا بڑے بڑے گاؤں میں. مسلمانوں میں نے ان کو لاکھوں روپے کر دیے بیانی میں، کیش پیمنٹ. مسلمانوں سے کہا دیکھو اسکول قائم کرنا ہے. تو میں نے پورے ضلع میں پرچے لگوائے جھارکھنڈ میں کہ ہماری اسکول میں ہندو لڑکے بھی پڑھنا ہو اور ان کو دینی تعلیم بھی دو. اسکول بن گئی. وہ مول صاحب آج ہی اترے ہیں، واپس آئے ہیں جھارکھنڈ. جہاں ضرورت ہوتی وہاں ہم اس میں بھی مدد کرتے تو اچھا کام. مگر ہماری شکایت مسلمانوں سے یہ ہے کہ دینی تعلیم جو چھوڑی آپ نے تو ہاتھ سے نکل جائے، آخرت برباد ہوگی، اور جس کی آخرت برباد ہوگی وہ گیا کام. برائے مسلمانوں، میں یہ عرض کر رہا تھا حضرات کے سامنے، اللہ تعالی شان نے مسلمان کو فرمایا کہ تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھتا، پھر تو ایسے عمل کرتا ہے معلوم ہوا کہ تیرا دل خوف خدا سے خالی ہو چکا. اسی بات کو قرآن میں فرمایا هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ہدایت انہیں لوگوں کو ملے گی جو چھپی ہوئی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں. قبر کی حالات کو نہیں دیکھا پھر بھی ایمان، جنت و جہنم کو نہیں دیکھا پھر بھی ایمان، پل صراط جو بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہے، نیچے جہنم ہے سامنے جنت ہے، اس کو نہیں دیکھا پھر بھی ایمان. اور یہ ایمان کے اوپر سے ہر ایک کو گزرنا ہی گزرنا ہے. بولو بھائی گزرنا ہے کہ نہیں گزرنا. اور فرمایا ترازو جس کو نہیں دیکھا اس میں اعمال تولے جائیں گے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ. کہ جس کا نیکی کا پلڑا بھاری ہوگا ترازو وہی جنت میں جائے، اور جس کا گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جہنم میں دھکیل دیا جائے. بہرحال مسلمانوں، اس کو ایمان بالغیب کہا جاتا ہے. کفار کے بارے میں قرآن پاک میں ہے کہ جب وہ جہنم کی آگ کو دیکھیں گے، دھیان سے سنو، جہنم کی آگ کو دیکھیں گے تو اس وقت ایمان لائیں. اللہ نے فرمایا اس وقت کا ایمان قبول نہیں ہوگا. وہ کہیں گے اے اللہ ہم نے دیکھ لیا اور ہم ایمان لے آئے. اپنا وسمعنا، اے اللہ ہم نے سن بھی لیا اور دیکھ بھی لیا. اے اللہ ہم نے دیکھ بھی لیا اور سن بھی لیا. فرجعنا، قرآن میں ہے وہ کہیں گے اللہ نے دنیا میں واپس بھیج دے، نعمل صالحا، اور ہم نیک اعمال کریں گے. انا موقنون، ہمیں جہنم دیکھ کر یقین آ چکا، اس کا ایمان لے آئے، اللہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج. اللہ نے قرآن میں دوسرے مقام پر اس کا جواب دیا، کلا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، وہ دنیا توڑ پھوڑ کر ہم نے ختم کر دیا، وہ دنیا رہی گئی، یہاں جانے کا سوال نہیں ہوگا. مسلمانوں، حالات بہت نازک چل رہے ہیں. اب ہم لوگ جس دور سے گزر رہے ہیں کان کھول کر سن لو، وہ قیامت سے بہت قریب زمانہ. آپ جو میری بات دھیان سے نہیں مانو گے آپ لوگوں میں میرا نقصان نہیں ہوگا. میں پچھلے 5 برس سے مسلمانوں کو کہہ رہا ہوں
کہ قیامت کے الارم پر الارم بج رہے، قیامت کے الارم پر الارم بج رہے۔ میں بھی پچھلی 12 تاریخ کو دہرون میں کہہ کر گیا تھا کہ دیکھو آج میں دہرون میں کہہ رہا ہوں کہ اب آپ کو انتظار کرنا ہے کہ کتنے دنوں کے بعد زلزلے اور دھرتی کم کی خبر آتی ہے۔ اس کے بعد تو میں دوسرے دن عمرے میں چلا گیا اور میں ابھی آیا، ہفتہ ہوا، میرے مکان پر پیپر والا سارے پیپر ڈال کر گیا تھا۔ ابھی میں نے سارے پیپر پرانے اٹھا کر دیکھے تو مسلمانوں میں نے آ کر پڑھا یہاں، معلوم نہیں آپ لوگوں دھیان سے پڑھتے کہ نہیں پڑھتے، پیرس کے پاس فرانس میں 2 جگہ زلزلے ہوئے۔ میں 10 دن باہر رہا تو پیرس کے پاس فرانس میں 2 جگہ زلزلے ہوئے دھرتی کم۔ اس کے بعد کچھ اور بھوج میں 4 دھرتی کم ہو کر گئے، یہ 10 دن میں۔ اور ابھی 7 دن یا 8 دن پہلے مسلمانوں اٹالی میں 6.2 کا دھرتی کم ہوا، اور جس میں انڈیا میں جیسے تاج محل ہے، دہلی کی جامع مسجد ہے، قطب مینار ہے اور لال قلعہ ہے، ایسے وہاں کی سب سے پرانی عمارت مسلمانوں کی، اس کو اللہ نے توڑ پھوڑ کے زلزلے میں ختم کر، اور 6 آدمی مارے گئے زلزلے میں۔ 6.7 کا زلزلہ، لگاتار دھرتی کانپ رہی، لگاتار۔ دیکھو دہرون میں نے کہا تھا کہ وہاں انتظار کرنا کب خبر آتی ہے۔ آج میں دوبارہ موٹا کنکاریاں میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں اللہ کے پروگرام کو قرآن و حدیث میں دیکھتا ہوں، میں دھرتی کا مانگتا نہیں ہوں، میں تو لوگوں کو 5 برس سے کہہ رہا ہوں، 2007 سے، اور 2008 میں سائنس والوں نے قیامت کا اعلان کیا۔ 2007 سے دھرتی کم کی قطاریں چالو ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کثرت الکذب، ماں بہنیں دوبارہ کہتا ہوں دھیان سے سنیں، فرمایا جب دنیا میں جھوٹ عام ہو جائے، دنیا میں جھوٹ بولنا انسانوں کی عام عادت بن جائے، لوگ اللہ سے نہ ڈریں، چھوٹی چھوٹی بات میں جھوٹ بولتے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، پہلے پوری حدیث سن لو، جب جھوٹ عام ہو جائے، نمبر 2 جب شراب اور دارو عام ہو جائے، والخمر، نمبر 3 پر فرمایا والمیسر، جب جوا اور جگار عام ہو جائے، لوگوں کے دلوں سے اللہ کا خوف نکل جائے، اور نمبر 4 پر فرمایا والزنا، اور جب زنا کاری عام ہو جائے تو کیا فرمایا فبعدها سنوات الزلازل، اس کے بعد زلزلے اور دھرتی کم کی قطاریں اور لائن قیامت تک چالو ہے۔ مسلمانوں 5 برس ہو گئے مجھے، 5، یہ 6واں سال پورا ہو جائے، ابھی تک دھرتی کم بند ہونے کا نام نہیں ہے۔ سمندری طوفان پوری دنیا میں چالو ہے۔ اس کے بعد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فبعدها سنوات الزلازل وطوفان البحار، سمندری طوفان، اور آخری چیز بتلایا طلوع الشمس من مغربها، سورج پچھم سے نکلے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زور سے بولو توبہ کے دروازے بند ہو جائیں۔ کوئی کافر توبہ کرنا چاہے قبول نہیں ہوگی، کوئی مسلمان اپنے گناہوں سے توبہ کرے اللہ قبول نہیں کرے۔ اس کے بعد وہ جھٹکا آئے گا جس کو مسلمانوں قیامت کہا جائے۔ سائنس والوں نے 2008 میں اعلان کیا دا ڈومس ڈے از نوٹ فار، دا ڈومس ڈے از نوٹ فار، دنیا کا انتم دن اب بہت دور نہیں۔ یہ لوگ لکھ رہے ہیں ان 2050 the earth will be arid and empty، 2050 تک میں دنیا صاف ہو جائے گی۔ پہلے انہوں نے 2050 کا کہا، اب تو یہ لوگ نہیں لائے، کیا کہا معلوم ہے؟ ان 2012 ارتھ ول دا ڈومس ڈے، دا اینڈ آف دی ورلڈ، دنیا کا خاتمہ 2012۔ اب ان کا کیا بھروسہ کرے بولو بتلاؤ، پہلے 2050 کہتے تھے، اب 2012 کہہ رہے، ابھی تو فلم لائے اور فلم میں پورا قیامت کا ریکارڈ لائے۔ میں نے اس کا پورا انٹرویو پڑھا، پورا بیک گراؤنڈ پڑھا میں نے۔ مسلمانوں اس میں سائنٹسٹ اندر بولتا ہے، میرے پیپر میں پڑھا کہ قیامت اس لیے قریب آ رہی ہے کہ انسان خدا کا نافرمان بن چکا ہے، فلم میں لکھا ہے۔ یعنی اب یہ سائنس والے فلم میں بھی بولو بے شک قرآن کی زبان بولنے لگے، یہی اسلام کی سچائی کی دلیل ہے۔ انہوں نے بھائی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انسان خدا کا باغی بن گیا ہے، اس لیے قیامت قریب آئی۔ مگر سائنس والوں کا ہم کو کوئی بھروسہ نہیں۔ سب مل کر بولو بھائی ہمارا بھروسہ کس پر ہے؟ اللہ پر ہے۔ یہ تو صبح کی چائے بھی نہیں پینے دیں گے، ان کا کیا بھروسہ؟ یہ تو نظریات بدلتے ہیں ان کے، مشینریاں
سے انداز لگاتے ہیں، انسان کا انداز غلط بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں مسلمانوں، ادھر قرآن حدیث، ادھر دنیا میں زلزلے، سمندری طوفان، سونامی کی خبریں، اور ادھر سائنس کے آلات، یہ ساری چیزیں ایک ساتھ جمع ہو گئی۔ اور ادھر ایک اور نشانی قرآن پاک نے جو بیان کی تھی وہ بھی ظاہر ہو گئی۔ قرآن میں فرمایا گیا کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں ایک نشانی دھوئیں کا نکلنا۔ یہ دھواں انگلینڈ کے پاس آئس لینڈ میں 2010 اپریل میں نکل چکا، اور 10 دن تک یہ دھواں نکلتا رہا۔ اتنا دھواں نکلا مسلمانوں کہ امریکہ، یورپ اور فرانس ٹوٹلی بند، سارے ایئرپورٹ پر ایک قسم کھانے کے لیے ایک پلین اوپر نہیں اٹھی، قسم کھانے کے لیے۔ اور 60 لاکھ مسافر، 60 کہہ رہا ہوں، 50 اور 10، 60 لاکھ مسافر دنیا بھر کے ایئرپورٹ پر پھنس گئے، کوئی ادھر سے ادھر جا ہی نہیں سکا۔ بھائی زور سے سب مل کر بولو اپنے مالک کا نام، یہ کس کی طرف سے ہوگا؟ اللہ کے۔ قرآن پاک میں ہے 25واں پارہ، یاد رکھو 25واں پارہ، سورہ دخان، آیت نمبر 10، اللہ فرماتے ہیں فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ۔ انسانوں تم انتظار کرو جب زمین اپنا دھواں باہر نکالے اور آسمان کی طرف اڑا ہے۔ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ۔ اللہ فرما رہے اتنا دھواں نکلے، اتنا دھواں نکلے۔ قرآن کا بیان کتنا سچا ہے بھائی، بولو نے بے شک ہے کہ نہیں؟ اللہ فرما رہے وہ لوگوں کو گھیر لے گا، کتنا گھیرا معلوم ہے؟ بڑی بڑی ہوائی جہاز کمپنیاں سب پڑ گئی 10 دن کے لیے۔ صرف یورپ میں مسلمانوں 30,000 پلین روزانہ اڑتے، 30,000 صرف یورپ میں۔ قسم کھانے کے لیے پلین اوپر نہیں گیا اور ایک پلین نیچے نہیں گیا۔ فرانس کی بات چھوڑو الگ، امریکہ الگ، صرف یورپ میں 30,000 پلین اوپر اڑتے اور نیچے اترتے ایک دن میں۔ قسم کھانے کے لیے ایک پلین اوپر نہیں چلا اور نیچے نہیں، سب مل کر بولو بھائی یہ کس کی طرف سے ہو؟ اور کیسا گھیرا اللہ نے کہ 60 لاکھ مسافر 10 دن تک جہاں تھے وہیں کے وہیں کہیں جا ہی نہیں سکتے۔ اس کا نام ہے اللہ کا چیلے، اس کا نام ہے اللہ کی قدرت۔ آج جتنا سائنس کے زمانے میں انسان اتنا کا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنی سزا دیتا۔ انسان کو سمجھ جا، اپنے مالک کو پہچان لو، یہ دنیا فانی ہے، کل اٹھ کر قبر میں جانا ہے، اور اس کو اپنی زندگی کا حساب دینا۔ اور مزہ تو جنت میں ہے، جس نے دنیا بنائی ہے، دنیا بنانے سے پہلے بولو بے شک وہ جنت کو بنا چکا ہے، بس یہاں سے وہاں جانا ہے سفر کر کے، اور وہ موت کے راستے سے جانا ہے، موت چھوڑے گی نہیں۔ میری اور آپ کی ایک دن موت آ جائے گی، یہ سیلا ہوا کپڑا گھر والے اتار لیں گے، کفن پہنا دیں گے، اور غسل کرا کے کفن پہنا کر سیدھا قبرستان روانہ کر دیں۔ علامہ اقبال نے اسی کو کہا ہے، بہت دیکھا ہم نے، بہت دیکھا ہم نے جن کا سید کفن تھا، بہت سربدل تھا۔ اقبال کہہ رہے تھے بڑی بڑی ہستیوں کو دیکھا، بادشاہوں کو، کہ جن کے کپڑے اتنے چمکدار تھے۔ بہت دیکھا ہم نے جن کا مسین کفن تھا، بہت سربدل تھا۔ اقبال کہہ رہے اتنی قیمتی خوشبو لگاتے تھے جو بادشاہوں کی سواریاں جب نکلتی تھی تو لوگ گھروں میں شہروں میں معلوم کر لیتے تھے کہ یہ خوشبو تو بادشاہ سلامت ہی لگا تھا۔ لوگ گھروں میں بیٹھ کر پہچان لیتے تھے کہ بادشاہ سلامت کی سواری کے۔ بہت دیکھا ہم نے جن کا حسین کفن تھا، بہت سربدل تھا، مگر جب ان کی قبریں کوہن کھودی تو دیکھا نہ تارے کفن تھا، نہ عضوے بدن تھا۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں چند دن کے بعد ان کی قبر جا کر ہم نے کھودی، جن ہستیوں کی ایسے ٹھاٹ تھا، مگر جب ان کی پرانی قبر جا کے کھودی 3 دن کے بعد، اقبال فرما رہے ہیں نہ بدن کا کوئی حصہ نظر آیا، نہ کفن کا کوئی تار نظر آیا۔ یہ انسان کی حالت ہے۔ مسلمانوں، میں یہ عرض کر رہا تھا دوبارہ زندہ ہونے کا ایمان مضبوط کرو۔ یہ جب مضبوط ہوگا تو انسان اللہ سے ڈرے گا کہ میں چاہے بادشاہ کیوں نہ ہوں،
مجھ سے بھی پہلے بڑے بڑے بادشاہ آ گئے، اللہ نے ان کو قبروں میں سلا دیا. بولو بھائی سلایا کہ نہیں سلایا؟ وقت آ گیا، آج وہ قبروں میں خاک چھانتے ہو گئے. مسلمانوں، مردوں اور عزیز بہنوں جو پردے میں بیٹھ کر سن رہی ہے، ایک دن میرے اور آپ پر لوگ مٹی ڈال کر چلے جائیں. جیسے آپ دبئی جاؤ، پاکستان جاؤ، انگلینڈ جاؤ اور وہاں کے ایئرپورٹ پہ جا کے کہو آپ کہ یہ انڈیا کا روپیہ ہے، مجھے چائے چاہیے، ذرا چائے دے دو، تو نہ کہے گا کہ انڈیا کا روپیہ یہاں نہیں چلے گا. ابھی میں بحرین ایئرپورٹ پر تھا تو وہاں 4:30 بجے فجر ہو رہی تھی، تو اترا مجھے روزانہ صبح غسل کے بعد پہلے اٹھتے ہی غسل اور پھر چائے پیتا ہوں، پھر فجر کی نماز پڑھتا ہوں. تو چائے کی عادت ہے، بس ایک بار پیتا ہوں. تو میرے پاس بحرین کے روپے نہیں تھے، سعودیہ کے تو تھے. میں نے اس کو انڈین روپیز بتلایا، میں نے کہا چائے دے دو. وہ انڈونیشین تھا، اس نے کہا کہ ابھی 4 بجے ہے، صبح کا وقت ہے، تمہارا یہ انڈیا کا روپیہ اور یہ بحرین ہے، یہاں انڈیا کا روپیہ نہیں چلے گا. اس نے کہا 10 بجے دکان کھلے گی صراف کی، جو پیسے چھٹے دیتا، کرنسی دیتا ہے، اور وہ ابھی تو 4 بجے ہے. بولتا انگریزی میں مجھ سے بات چیت کر رہا تھا، انڈونیشیا کا تھا. میں نے کہا رحم کھا کے دے دے، جو پیسہ تو لے لے گا، بعد میں تو چینج کرا لے گا. مگر اس نے کہا آپ کی نوٹ اتنی بڑی ہے کہ پھر اس کے عوض میں آپ کو کیا دوں. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. سوائے صبر کے کوئی راستہ نہیں تھا، صبر کے سوا. مگر مجھے اس وقت قیامت یاد آئی کہ اللہ، دنیا میں انڈیا کا روپیہ بحرین میں نہیں چلتا ہے تو دنیا کے بیکار دھندے خدا تیری آخرت میں نہیں چل رہے. وہاں کا روپیہ تو نماز ہے، وہاں کا روپیہ روزہ ہے، وہاں کا روپیہ زکات ہے، وہاں کا روپیہ حج ہے، وہاں کا روپیہ قربانی ہے، اللہ کا ذکر ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے، داڑھی ہے، پردہ ہے، شرم و حیا ہے، پڑوسی کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے، معاملات کی صفائی ہے، حلال روزی ہے، بندوں کے حقوق ہے، رشتہ داروں کے حقوق ہے، کھیتی باڑی ہو یا بزنس ہو، سنت کے مطابق ہو، یہ وہاں کا روپیہ ہے. عقیدہ اور ایمان مضبوط ہو اللہ کے ساتھ، یہ وہاں کا روپیہ ہے. مہمانوں کی خدمت کی ہوگی، مسکین اور یتیم اور بیواؤں پر خرچہ کیا ہوگا تو وہ کام آئے. اب تو لوگ جتنا پیسہ آ رہے ہیں اتنا مہمانوں سے بھاگ رہے ہیں. بعض لوگ تو اتنے کنجوس ہوتے ہیں. بتلا دوں کتنے کنجوس؟ آپ بولو گے تو بتلاؤں. بولو بھائی بتلا دوں کتنے کنجوس ہیں. پہلے سے ہی مہمان کو کہہ دیتے ہیں کہ کھائی نہ آئے بات ہو کہ جئی نے کھا دو. دیکھا اس ٹائپ تو دیکھو ماشاء اللہ، یہ میں نے اپنا نہیں بنایا ہے، ہاں لوگ ہی سناتے ہیں مجھے. ہم کو تو روز نئی نئی کھوپڑیاں ملتی ہے روز. کیا کہتے ہیں؟ کھائی نہ آئے بس ہو کہ جئی نے کھا دو، یعنی سمجھ جاؤ اس کو کھلانے کا ارادہ ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھے اسے چاہیے کہ اپنے مہمانوں کا اکرام کرے. بہرحال مسلمانوں، میں یہ عرض کر رہا تھا حضرات کے سامنے، اصل کامیابی جو ہے نا دنیا میں کوئی کامیابی. آپ الیکشن میں جیت کر آئے، سرپنچ میں یا معاملتدار کے اس میں، تعلقہ لیول پر یا ضلع لیول پر، یا آپ ممبر آف پارلیمنٹ بن گئے، یا آپ کو اللہ نے موقع دیا تو آپ جو ہے راشٹرپتی بن گئے. ہندوستان میں کتنے مسلمان راشٹرپتی بنے؟ ہو سکتا ہے کسی اور کی تقریر میں بھی لکھا ہو. پرائم منسٹر بھی بن سکتا ہے. راہل گاندھی نے کتنی مرتبہ کہا کہ انڈیا میں مسلمان راشٹرپتی بن چکا ہے تو وہ پرائم منسٹر بھی بن سکتا ہے. اب دیکھو انتظار کرو کون بنتا ہے. بہرحال مسلمانوں، آپ اس مد پر بھی پہنچ جائیں تب بھی آپ کامیاب نہیں اللہ کی نظر میں. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، انا خلقناکم من ذکر وانثی، ہم نے تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تم کو الگ الگ جماعتوں میں بنایا، کسی کو عربی بنایا، کسی کو عجمی بنایا. میں ایک جگہ چائے پی رہا تھا مکہ مکرمہ میں،
تو میرے پڑوس میں ایک ٹونیشیا کے شیخ بیٹھے ہوئے، ٹونیشیا کے تھے، وہ مجھے کہنے لگے کہ یا شیخ خلیل هل قرأت القرآن الكريم؟ میں نے کہا نعم، هناك آية كريمة موجودة يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. یا قرآن پاک میں کہا کہ آپ ٹونیشیا کے ہیں، میں ہندوستان کا ہوں، اور یہ جو بیچ میں بھائی بیٹھا ہے پیچھے وہ موروکو کا رہنے والا ہے. کہا ہم آپس میں سلام کیا ہم لوگوں نے، تو کہا یہ عمرہ اور یہ حج مسلمانوں میں آپس میں ایک دوسرے کی پہچان کا اللہ نے، بولو بھائی کتنی اونچی بات کہی، ذریعہ بنایا. اللہ تعالیٰ یہی چیز قرآن میں بتلا رہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل. ہم نے تمہیں جماعتوں میں الگ الگ بنایا اور خاندان تمہارے الگ الگ بنائے، کیا لڑنے کے لیے نہیں، وَتَعَارَفُوا تاکہ ایک دوسروں کو پہچان. مگر آگے فرمایا تم عرب کے ہو کہ انڈیا کے، تم خوبصورت ہو کہ کالے، تم مرد ہو یا عورت ہو، تم لمبے ہو یا چمنے ہو، تم عزت والے ہو یا بے عزت ہو، تم مالدار ہو یا غریب ہو، تم بادشاہ ہو یا فقیر ہو، اللہ کے کوئی اس کا فیصلہ نہیں ہوگا. اللہ کا فیصلہ ہوگا. تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا جو ہوگا اللہ اس کو سب سے زیادہ محبت کرتا. فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک عزت والا، سب سے عزت والا وہی شخص ہوگا جو تم میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا. مسلمانوں یہ کوئی کامیابی کی چیز نہیں. ٹھیک ہے سرپنچ میں آ گئے، مخلوق خدا کی خدمت کرنا، آپ دھارا سبھیہ بن گئے، مخلوق خدا کی خدمت کرو، آپ ضلع پنچایت میں آئے، آپ ممبر آف پارلیمنٹ بنے، اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے. مگر آپ قوم کی خدمت کرے، قوم کی خدمت کے لیے آپ کو نیتا بنایا گیا، آپ اس کے ذریعے سے اپنی آخرت کما لو، بیج ڈال دو اور اللہ سے وہاں حاصل کرو، ورنہ یہ کوئی کامیابی کی چیز نہیں. مسلمان آپ کو پوچھا جائے گا قیامت کے دن کیا پانچوں نمازوں کے پابند بنے تھے کہ نہیں بنے. ترمذی شریف کی حدیث ہے قیامت دوسرا ویسن بجے گا اور لوگ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے تو سب سے پہلے جس چیز کی چیکنگ ہوگی وہ نمازوں کی چیکنگ. سب سے پہلے بالکل صحیح حدیث ہے. کیوں بھائی نماز کی چیکنگ ہوگی؟ آپ بندے ہیں، میں بندہ ہوں، مجھے اور آپ کو اللہ نے بندہ بنا کر پیدا کیا ہے. اللہ نے حکم دیا تھا 24 گھنٹے کو ہم نے 5 نمازوں میں گھیرا ہے، یہ 5 نمازیں پڑھو گے تو اس بات کا ثبوت پیش کرو گے اور ثابتی پیش کرو گے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا خدا. اگر یہ رشتہ مسلمان نے کمزور پیش کیا تو جہنم میں اٹھا کر پھینک دیا. اور ترمذی کی دوسری حدیث میں ہے کہ 5 وقت کی نماز کے پابند بننے کے لیے پہلے 2 نماز کے پابند بن جاؤ، ایک فجر کی نماز اور ایک عصر کی نماز. فجر کی نماز سستی کا وقت ہے، نیند کا وقت، عصر کی نماز کام کاج کا وقت. فجر میں نیند چھوڑ کر اللہ کو یاد کرنے آیا اور عصر میں مسلمانوں کام کاج چھوڑ کر اللہ کو یاد کرنے آیا. فرمایا جو مشکل ترین ٹائم کا پابند بنے گا اللہ اس کو دوسری نمازوں کا آٹومیٹک پابند بنا ہی دے. بولو بھائی بنائے گا نہیں بھائی. اور ترمذی کی دوسری حدیث ہے صحیح حدیث، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا، اگر تم سے ہو سکے تو یہ 2 نمازیں مت چھوڑنا، یعنی الفجر والعصر، یعنی فجر و عصر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں جو فجر و عصر کی نماز چھوڑے گا وہ اللہ کے دیدار سے محروم ہے. حدیث ترمذی میں حدیث سے معلوم ہوا کہ فجر و عصر کی نماز اللہ کے دیدار میں مدد کرے گی. بولو بھائی کرے گی نہیں کرے گی؟ قرآن پاک میں ہے یوم یکشف الحجاب، اور قیامت کے دن پردہ ہٹایا جائے گا جو بندے اور اللہ کے بیچ میں ہوگا. اور وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، کچھ چہرے بہت خوش و خرم ہوں گے اور اپنے پروردگار کی طرف دیکھتے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے مسلمان بھائیوں جیسے تم اپنے اپنے گاؤں اور شہر میں بیٹھ کر، جنگلوں اور پہاڑوں میں بیٹھ کر، سمندروں میں بیٹھ کر 14ویں رات کے چاند کو آرام سے دیکھتے ہو، کوئی تکلیف نہیں، ایسے تم جنت میں اپنی اپنی جگہ بیٹھ کر آرام سے اللہ کا دیدار کر. متعنا اللہ منہا، اللہ ہم سب کو گھر مبارک گھری نصیب فرمائے. برحال مسلمانوں میں یہ عرض کر رہا تھا دھواں والی نشانی ہو چکی ہے 2010. اب آپ کو انتظار کرنا کون سی آ رہی ہے، کون وہ لائے گا اللہ، کون سی لائے گا وہ بھی اللہ کو خبر. ویسے آپ کو گنوا رہا ہوں. اب آپ کو خبر ملے گی زمین سے جانور کے نکل کر. بھائی جلدی سے بولو دعا کرا دیتے. زمین سے ابھی مجھے 5 بجے مہاراشٹر کا سفر کرنے کا،
آپ کبھی پنکھا چالو کر کے سو جائیں گے؟ مجھے بلڈانا ضلع جمعہ پڑھانی ہے، 7 گھنٹے کا سفر ہے، بالکل ٹائم پر پہنچوں گا. آپ لوگ دعا کر دینا اللہ میرا سفر آسان فرما. اور رات کو بیان کر کے نکلنا، پھر صبح میں سبق میں پہنچنا سبھی چلے. آپ لوگ کیسے سمجھتے ہوں گے کہ مول صاحب لوگ گاڑی نہ آتے ہیں ماشاءاللہ ہاتھ دھو کے کھانا کھا کے آرام سے سو جاتے ہیں. ذرا ہماری طرح دوڑ بھاگ تو کرو. آپ جب سے آیا ہو ایک دن خالی نہیں، اور پھر دوسری جمعہ کو کشمیر جا رہا ہوں، اس کے بعد والی جمعہ جے پور ہے، اور چوتھی جمعہ گودرا والوں کو دی. رات دن سفروں میں رہتے ہیں. نیند ملی نہیں ملی، کبھی بیٹھ کر سو گئے، کبھی لیٹ کر سو گئے، کبھی بکنگ نہیں ملتا، کچھ نہیں. بعد جگہ 2 مہینے سے لوگ پروگرام لیتے، ٹکٹ بھی نہیں بھیجتے. کبھی بکنگ نہیں ملتا ہوگا، پوری رات ایسے بیٹھ کر آتے ہیں. اللہ کے دین کے خاطر ہے. یہاں تکلیفیں اٹھا لیں گے تو اللہ آخرت میں آرام دے انشاءاللہ. اس لیے مجھے تو سفر کرنا آپ سے زیادہ مجھے جلدی. میں یہ عرض کر رہا تھا، اب آپ خبر سنیں گے کہ زمین سے، بولو بھائی کیا نکلے گا؟ اور وہ قیامت کی خبر دے گا. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. اللہ فرمائیں کہ ہمارے علماء سمجھاتے، دین کے دائی سمجھاتے تو لوگ قیامت کے انکار کرتے. اللہ فرمائے ہم زمین سے جانور نکالیں گے اور وہ لوگوں سے قیامت کی خبر دے. جو دھواں نکال سکتا ہے بولو بے شک وہ جانور بھی نکال سکتا ہے. ہاں پہلے دھواں نکلنے کے بارے میں ہم برسوں پہلے لوگوں کا کہتے تھے، لوگ اجنبی محسوس کرتے تھے یہ کیا دھواں نہیں ہوگا. میں کو اللہ نے بتلا دیا. آج سائنس والے کہہ رہے ہیں کہ قرآن نے جو کہا تھا وہ دھواں نکل چکا ہے. ابھی اخباروں میں تھا 2-2.5 مہینے ہوئے، اسلام چینج دا گلوب آف دی ورلڈ. اسلام نے دنیا کے پورے نقشے کو بدل دیا. قبول کر رہے ہیں یہ حضرات. یہ سب چیزیں پڑھنا ہو تو آپ دین دنیا کا مطالعہ کریں. مولانا یونس صاحب جو ہے آپ کے یہاں، اور وہ نوجوان ہمارے صدیق بھائی، آپ ان کا کانٹیکٹ کر کے اپنا ایڈریس دے دو ان کو، پھر آپ پڑھو اس کو ذرا، اور پھر غیر مسلموں کو دو. اللہ تعالیٰ آپ کو ہی ذریعہ بنا دے گا. آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کسی کو ایمان کی توفیق دے دے گا. مسلمانوں جنت کما جائے. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، آپ جانور کی خبر سنیں گے یا سورج پچھم سے نکلے گا، پچھم سے اس کی خبر سنیں، یا یاجوج ماجوج کی خبر آئے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کی خبر سنو گے. آپ دیکھنا یہ چند وقت میں، یہ وقت اللہ کو معلوم ہے، انسان کو کوئی خبر، مگر خبر آئے گی ضرور. اور یہ سورج پچھم سے نکلنے کے خواب مسلمان بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں. بخاری شریف کی حدیث، اذا اقترب الزمن، جب قیامت کا زمانہ بہت قریب ہو جائے، لم تکد رؤیا المؤمن تکذب، مومن کا کوئی خواب قیامت کے بارے میں جھوٹا نہیں ہوگا. اصدقکم رؤیا اصدقکم حدیثا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہر مومن کا خواب سچا ہوگا قیامت کے بعد، اور جتنا زبان کا سچا اتنا ہی اس کا خواب سچا. سورت میں بسم اللہ ہوٹل ہے ریلوے اسٹیشن پر، اس کے پیچھے روپالی گیسٹ ہاؤس ہے. لڑکی کے والد نے مجھے کہا کہ مولانا میری بیٹی نے خواب دیکھا کہ سورج پچھم سے اوپر آ چکا. دیکھا کتنے مسلمان خواب دیکھ رہے. خواب دیکھنے سے آدمی ولی نہیں بنتا. میں نے خود 3 سال پہلے خواب دیکھا تھا کہ سورج پچھم کی دشا کو جا کے ایسے ٹچ ہو گیا لگ. اس کے بعد ترنت میں ایک لڑکے نے دیکھا کہ سورج اب پچھم سے اوپر آ رہا ہے دھیرے دھیرے، اور ابھی وہ لڑکی نے خواب دیکھا کہ سورج پچھم سے بالکل اوپر آ چکا. یہ الارم بج رہے مسلمان. بخاری شریف کی حدیث میں ہے. ہاں وہ بھی گجرات فطرے میں بھی آیا تھا کہ 1 پوائنٹ باقی رہ چکا ہے پچھم کی دشا کو پہنچنے میں. 1 پوائنٹ، اور وہ اتنا چھوٹا ہے. اب وہ کتنے سال میں پورا کرتا ہے وہ خدا کو معلوم. کا پچھم کی دشا پہنچنے کو سورج کو سائنس والے کہہ رہے 1 پوائنٹ باقی رہ چکا. اب وہ کتنے سال میں پورا کرتا ہے وہ خدا کو معلوم. اور حدیث بخاری اور مسلم میں ہے جب ادھر سے ادھر پوری طرف پہنچ جائے گا تو دوبارہ مشرق کی طرف ادھر اگے گا نہیں، اب ادھر سے ادھر آئے گا. روزانہ پچھم سے نکلے گا اور ادھر آئے گا. میں ویرار جاتا ہوں، بمبئی ویرار اسٹیشن ہے، وہاں سامنے ہی گاڑی کھڑی رہتی ہے، خان صاحب کا بنگلہ ہے سامنے ہی، وائٹ کی. انہوں نے مجھے خواب بیان کیا کہ میری بیٹی زینت ہے، اس نے خواب دیکھا کہ مولانا 2 فرشتے شکل میں ہیں، دائیں بائیں کھڑے ہیں،
اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر نیچے اتر گئے. وہ کہہ رہے میری بیٹی نے خواب دیکھا. اور یہ بخاری کی حدیث ہے. مومن کا کوئی خواب قیامت کے بارے میں جھوٹا نہیں ہے. اور یہ تو قیامت سے پہلے کی مسلمانوں. کتنے مسلمان ایسے خواب دیکھ رہے ہیں. ابھی کشمیر سے جماعت آئی تھی نوساری میں. ان نوجوان نے مجھے کہا مولانا میری امی نے اور میری بہن نے ایک ہفتے میں دونوں نے میدان حشر کو قائم ہوتا ہوا. مسلمانوں میں بھی آپ کو جگا رہا ہوں کہ غافلوں ہوشیار ہو جاؤ, سونے والوں جاگ جاؤ, الارم پر الارم بج رہے. اب یہ گناہ کرنے کا ماحول نہیں رہا. ٹیلی ویژنوں کو گھروں سے نکال دو. بالکل گندی فلمیں اور گندی سیریلیں بالکل مسلمان دیکھ ہی نہیں سکتا. اور اس میں اتنی گندی گندی کی جا رہی کہ اولاد ایمان چھوڑ دیں, صرف کی باتیں سمجھا رہی ہیں. اور یہ سیریلوں میں بتلایا جاتا ہے ایک دھرم والا دوسرے دھرم والی سے شادی کر کے اس نے گناہ کیا. یعنی یہ آپ کے ایمان کو برباد کرنے کے پیسے رچے جا رہے ہیں اور آپ سمجھتے نہیں. اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور نکاح سے پہلے ماں باپ کو مشورہ لینے کی اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے. میں یہ عرض کر رہا تھا آخری بات مسلمانوں, کامیابی اس کا نام نہیں. کامیابی اس کا نام ہے کہ آپ ایمان اور اعمال پر موت تک رہے اور ایمان اور اعمال ہی پر آپ کی موت. بس یہی کامیابی. صحیح مسلم میں ایتھوپیا کی ایک عورت کا قصہ سنا کر بات کو ختم کر دوں. 2 منٹ کا قصہ ہے. یہ عورت ایتھوپیا کی رہنے والی تھی جس کو عربی میں حبشہ کہا جاتا ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا وطن حبشہ. زامبیا جاؤ تو راستے میں ایتھوپیا آتا ہے, یہی حبشہ ہے. حضرت بلال رضی اللہ, حضرات صحابہ کرام نے ہجرت کی تھی حبشہ کی, یہی حبشہ جس کو ایتھوپیا کہا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 بیویوں میں ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا جو ذکر آتا ہے, یہ ام حبیبہ مسلمانوں یہی کے رہنے والے ایتھوپیا کی. یہ عورت جس کا میں قصہ سنا رہا ہوں یہ بھی ایتھوپیا کی تھی. صحابہ کرام جب ایتھوپیا پہنچے تو لوگ وہاں ایمان لائے, ان میں یہ عورت بھی ایمان لائی. یہ عورت نے اپنی مزدوری کی کمائی سے پانی کے جہاز سے گئی مدینہ منورہ. عرب کا دریا چیر سے اٹھا, کہاں افریقہ کا دریا چیرا, اس کے بعد عرب. مسلمانوں مدینہ پاک پہنچی بڑی مشکل سے. لوگوں سے پوچھا کہ اللہ کے رسول حیات ہے؟ لوگوں نے کہا جی حیات ہے. صحیح مسلم میں پورا واقعہ بخاری شریف کے بعد سب سے بڑی کتاب. آپ شاہم باہر تشریف لائے, یہ بڑی عورت ہے. اس نے سلام کیا, کہا اللہ کے رسول آپ کے صحابہ ایتھوپیا آئے تھے ہجرت کر کے, تو ان کے ہاتھ پر ایمان لائے اور آپ کے دیدار کے لیے میں اسپیشل حاضر ہوں. حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ اس عورت کا بڑا اکرام فرمائے. اس عورت کے لیے جھونپڑی مقرر کی اور وہ وہاں رہنے کا انتظام کر دیا. کھانا پینا دونوں ٹائم صحابہ ان کو پہنچا دیا. ایک دن آ کر کہنے لگی اللہ کے رسول میرا دل چاہتا ہے کہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھاڑو مار دیا. آپ نے اجازت دے دی کہ لوگ جب چلے جائیں اس کے بعد جھاڑو مارا کرو. وہ جھاڑو مارا کرتی. ایک دن عشاء کی نماز کے بعد فوراً تھوڑی دیر ہی میں خبر آئی کہ وہ عورت اللہ کی رحمت میں چلی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک معمول تھا کہ آپ عشاء کے بعد فوراً سو جاتے تاکہ تہجد میں اٹھ سکے. جو رات کو دیر سے سوتا ہے جیسے آج کل ہمارے نوجوانوں کا معاملہ, پورا رمضان تو پوری رات جو رمضان میں لوگ عبادتیں کرتے ہیں, یہ کیرم بورڈ تو کرکٹ کھیلتے اور راؤنڈ کھیلتے. اللہ کے بندوں کو یہ بھی فکر نہیں کہ کتنا بڑا گناہ لکھا جاتا ہے. سب مل کر زور سے انشاءاللہ کہو کہ اس رمضان سے ایسا کوئی کام نہیں کریں گے. بولو انشاءاللہ. آپ سراکم سو گئے. صحابہ میں 2 پارٹی بن گئی مشورے. بعضوں نے کہا کہ حضور سراکم کو اٹھا دو کیونکہ اس عورت سے بڑی محبت تھی, اگر نہیں اٹھائیں گے تو آپ سراکم ناراض ہوں. اور بعضوں نے کہا کہ نہیں, ایسے بہت سے لوگ آئے, آپ سراکم آرام فرما رہے تھے, ہم نے جگایا نہیں, آپ کی تہجد خراب ہو, ہم نے غسل دیا, جنازے کی نماز پڑھ دفنا دیا, ایسے ہی کر لو. 2 جماعت بن گئی. مگر مشورہ اس پر ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مت جگاؤ اور دفنا دیا. جنازے کی نماز ہو گئی, عورتوں نے غسل دے دیا اور دفنا دیا. مسلمانوں یہ شروع اسلام کا زمانہ. اس زمانے میں قبرستان
باقاعدہ کوئی قبرستان نہیں تھا، ایک مخصوص جگہ قائم کر لی جاتی. کبھی ایسا بھی ہوتا جیسا بھی انگلینڈ میں ہے، عیسائیوں کی قبر ادھر، یہودیوں کی ادھر، مسلمانوں کی ادھر. ایسا شروع میں آج سے 60 سال پہلے تو ایک عیسائی ایک مسلمان ایسے بھی ہوتے تھے. جب شروع میں ہمارے باپ دادا تھے تکلیفیں، اب اللہ نے راحت کے دن دے دیے. اب تو مسلمانوں کے الگ قبرستان ہو گئے وہاں. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، صحابہ نے دفنا دیا. فجر کے بعد ایک صحابی آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک میں ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول، وہ عورت جس کا آپ احترام کرتے تھے اور وہ ایتھوپیا سے آئی تھی، اللہ کے رسول ان کا رات انتقال ہو گیا اور ہم نے ان کو دفنا دیا. ارے اللہ اکبر! حدیث پاک میں آپ کا چہرہ مبارک لال لال، حدیث میں آتا ہے جیسے انار کے دانے ڈال دیے گئے، ایسے لال لال چہرہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آئے اور فرمایا، اگر کوئی مالدار آدمی ہوتا وہ تو مجھے جگاتے. ایک غریب مہاجر عورت ایتھوپیا سے آئی تھی اور وہ میری مسجد نبوی کو جھاڑو مارتی تھی اور وہ انتقال کر گئی، تم نے مجھے اٹھایا بھی نہیں. کوئی مالدار آدمی ہوتا تو تم مجھے جگاتے. حدیث کے الفاظ سنا رہا ہوں. تو صحابہ نے اپنے دل کو صاف کر لیا، اللہ کے رسول ایسی بات نہیں تھی، آپ کی تہجد خراب نہ ہو اس وجہ سے ہم نے آپ کو نہیں کہی. بس یہ نیت تھی. کہا چلو آپ کی نیت صاف تھی تو اس بات کو چھوڑ کر بتلاؤ اس عورت کی قبر کہاں. لے گئے صحابہ. فجر کی نماز کے بعد آپ اس قبرستان میں قدم مبارک رکھتے ہیں تو دو معجزے اللہ نے آپ کے سینے مبارک پر. پہلا، قبرستان میں قدم رکھتے ہی اللہ نے بتلایا کہ اس پورے قبرستان میں ایک عورت کی قبر کو چھوڑ کر سب کی قبروں میں اندھیرا پھیلا ہوا اور ایک ہی عورت کی قبر میں نور ہے، سب کی قبروں میں اندھیرا پھیلا. گناہوں کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، چھوٹے موٹے گناہ ہر انسان سے ہوتے، یا مسلمانوں غیروں کی قبریں ہوئی ادھر ادھر. محدثین نے لکھا ہے اور اللہ سب بہت روئے، قبرستان میں جا کر بہت روئے. اللہ نے قبرستان جانے کی اور وہاں جا کر رونے کی توفیق عطا کی. آپ صاحب نے فرمایا، زور القبور فإنها مذکرۃ للآخرہ. قبرستانوں کی زیارت کیا کرو، وہ تمہیں آخرت کی یاد دلانے والی چیز. پھر آگے بڑھے تو صحابہ نے قبر کی طرف نشان کر کے بتلایا کہ یہ ہے اس عورت کی قبر. آپ مسلمانوں اب اس عورت کی قبر پر کھڑے رہے پڑھنے کے لیے اور دعا کے لیے قبلے کی طرف منہ کر کے آپ دعا مانگو. تو اللہ تعالیٰ نے دعا مانگتے وقت آپ کے سینے پر دوسرا معجزہ کھولا. مسلمانوں قبر مبارک سے نور پھیلتے دیکھا اور وہ نور اتنا پھیلا کہ مسلمانوں اس عورت کی قبر کی نور کی برکت سے اللہ نے سب کی قبروں میں نور پھیلا. حدیث مسلم میں ہے اس ایک عورت کی برکت سے سب کی قبروں میں نور پھیلا. اسی لیے صحابہ فرماتے تھے، اللہ کے رسول قبر میں پڑوسی اگر اچھا ہو، دیندار ہو، اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں اچھے دوستوں کے پاس بیٹھتے ہو تو فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ فرمایا بے شک ہوتا ہے. فرمایا قبر میں بھی پڑوسی دیندار مل گیا، اس پر جو رحمتیں اترے گی اللہ اس کے اثرات تمہیں بھی ضرور نوازے. ہمارے انکلیشور کے ایک آدمی ابھی 10 دن ہوئے انکلیشور آ کر گئے، 52 سال کی عمر تھی. ہماری دین دنیا آفس جہاں بریج نگر میں ہے وہیں رہتے ہیں. مکے میں بیٹھ کر ابھی انہوں نے میرا پورا بیان سنا تھا. مکے میں بیٹھ کر ابھی میں مکے ہی میں تھا. سوموار کو ان کا وہاں انتقال ہوگا مگر مجھے خبر نہیں ہوئی. میں بدھوار کی شام یہاں اترا تو معلوم ہوا کہ مکے میں ان کا انتقال ہوگا، جنت المعلات میں ان کو دفن کیا. اور مسلمانوں کتنے خوش نصیب، لاکھوں آدمی نے ان کی جنازے کی نماز پڑھی. 8 سے 10 لاکھ آدمی تھے اور ان کے ساتھ 2-5 دن کے بچے جو ابھی ابھی پیدا ہوئے تھے ان کی دونوں بغل میں دبا کر ان کو ساتھ دفنا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ساتھ یتیم معصوم بچے ہوں مسلمانوں اللہ بہت پیار کرتے ہیں. کتنا خوش قسمت آدمی ہے جہاں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دفن ہے اور ہزاروں صحابہ کرام دفن ہیں. کتنے خوش نصیب لوگ. ابھی ہفتہ ہی ہوا یہاں سے جانے کو، 52 سال کی عمر تھی، تندرست آدمی. وقت آ گیا. اللہ ہم سب کو آمین کہو، ایمان پر موت کا. مسلمانوں کامیابی اس کا نام. گناہوں سے بچو، خاص کر جھوٹ بولنا، شراب پینا، شراب بیچنا، جگار اور جوا کھیلنا، زنا کاری کرنا یہ مسلمان کا کام نہیں. اللہ سے ڈرنا چاہیے. آپ دوسری شادی کرو، تیسری کرو، چوتھی کرو، وہ چل سکتا ہے مگر زور سے بولو زنا کاری
نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ڈبل سزا ملتی ہے زنا کاری کرنے والوں کو، ڈبل سزا، یضاعف له العذاب یوم القیامہ، قیامت والے دن ان کو ڈبل سزا ہوگا۔ علماء نے سوال اٹھایا ہے قرآن کی تفسیروں میں کہ ہر گناہ کی سزا ایک ہوگی، دو کیوں؟ دو گناہ کی، اس کو دو گناہ کی سزا ملی، ایک تو اس نے حلال راستہ چھوڑا اس کی ایک سزا، اور حرام راستے کی طرف گیا اس کی دوسری سزا۔ آمین کہو گے زور سے؟ اللہ ہماری نسلوں کی زینا کاری تو دور مسلمانوں، اللہ زینا کاریوں کے خیال سے بھی ہماری حفاظت کرنا، جو زینا کاری سے بچانا اللہ کی قسم اس زمانے کا ولی ہے، جو زینا کاری سے بچا وہ اس زمانے کا ولی، کام کھول کے سن لو۔ دوسروں کو تکلیفیں پہنچانا، لوگوں کی ماں بہنوں کی باتیں کرنا، لوگوں کے گھروں کے عیب بیان کرنا، یہ مسلمان کا کام نہیں۔ دوسروں کا احترام کرو، غیر مسلموں میں بھی دین کی دعوت کرو، مسلمانوں میں بھی دین کی دعوت کا کام کرو، ہفتہ واری اجتماع ہوتا ہو، روزانہ کی مجلسیں اور روزانہ کی جو رات کو تبلیغ والے ملاقات کرتے ہیں اس میں بھی حصہ لو، علماء کو بار بار بلاؤ، الگ الگ علماء کو، اور خانقاہوں کے بزرگوں کو بلاؤ، علماء حقانی کی کتابیں پڑھو۔ دین نہیں پڑھو گے مسلمانوں، دنیا میں زندگی کا سکون ہی نہیں مل سکتا۔ اللہ تعالیٰ شان ہو میرے اور آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت یہ چند باتیں جو کہی دل کے گداز سے کہی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو اس سے اثر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔